اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ گفتگو کہا گیا کہ کوشش کریں اگر ایک ہی لیکچر میں تقلید پوری ہو جائے۔ ویسے تو کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ ابتدائی طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر کچھ مشکلات ہیں، معاشرتی مشکلات ہماری، کیونکہ مشکل سب سے بڑی یہ ہے ہمارے پاس ممبر پر آنے کا کوئی خاص کرائٹیریا نہیں ہے۔ جس کا منہ جو اٹھاتا ہے اپنا اور ممبر پہ پہنچ جاتا ہے، کہیں پڑھا ہو اس نے کہیں نہ پڑھا ہو۔ اچھا، مزے کی کمال کی بات یہ ہے کہ جتنا بڑا ان پڑھ اسی کی بات زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، اور پڑھے لکھے لوگ بول بول کے بیچارے تھک جاتے ہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب شاید یہ پڑھے لکھوں کی نااہلی ہے یا ان پڑھوں کی جو ہے وہ زبان کی تیزی ہے، واللہ عالم کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ مشکل تو ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں بدنام ہو گئی ہیں، جن میں سے ایک تقلید ہے۔ درست؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم تقلید کیوں کریں، ہم کیوں کسی کی بات مانیں، ہم جو ہے وہ قرآن نے دیکھو اندھی تقلید کو منع کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جی لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ کہتے ہیں جی آپ نے عمل کر لیا، آپ کا بوجھ آغا سیستانی کی گردن پہ۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس عقیدے کے ساتھ بھی جا رہے ہوں نا، اور کسی بھی سٹیج پہ پتہ چل جائے کہ یہ تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، میڈیکل کالج کی شکل نہیں دیکھی اس نے، یہ میڈیکل کالج کے باہر چاٹ بیچتا تھا اور ڈاکٹروں کو چاٹ کھلاتے کھلاتے ڈاکٹر بن گیا، تو جتنا بھی آپ کا ایمان ہوگا اگلی دفعہ جانے سے پہلے آپ 10 دفعہ کم سے کم سوچیں گے کہ یار اس کے پاس جانا بھی چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ ان کے پچھلے بڑے اچھے ہوں گے آپ کے تجربے، اس کے باوجود آپ اس بات کو 10 دفعہ سوچیں گی کہ اس کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ اصلیت کھل گئی ہے نا کہ بھائی یہ تو چاٹ فروش آدمی ہے، یہ کوئی ڈاکٹر تو ہے نہیں۔ تو تکے تو کسی کے بھی لگ سکتے ہیں، صحیح ہے 2 دفعہ ٹھیک ہو گئی تو یہ ضرور تو نہیں ہے کہ تیسری دفعہ بھی ٹھیک ہی ہو جاؤں گی۔ اب خاص طور پہ جو خناس دماغ میں گھس چکا ہے، اس کے ہوتے ہوئے نارملی انسان جرأت نہیں کرتا ایسے انسان کے پاس جائے جس نے آپ کی صرف جسمانی صحت کا علاج کرنا ہے، لیکن جس نے آپ کی روحانی صحت کا علاج کرنا ہے اس کے لیے انسان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے شکل نہیں دیکھی ہے مدرسے کی، اس کے باوجود وہیں جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ بچے کو ٹیوشن پڑھانی ہو 10 دفعہ پوچھے گا ہاں جی آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے، اچھے لیول سے پڑھا ہوا ہے، پتہ چلے جی یہ خود بیچارہ فیل ہوا ہوا ہے، تو آپ اپنے بچے کو بھیجیں گے اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے؟ کبھی بھی نہیں بھیجیں گے۔ خود تو پاس ہوا نہیں تو میرے بچے کو کیا پاس کرائے گا۔ لیکن دین کے مسئلے میں ہم کہتے ہیں ہر آلو چالو للو پنجو جو بھی بالآخر اب آپ کہیں، جو بھی ممبر پہ بیٹھ گیا اب بولنا اس کو آتا ہے، آپ نے کہا جی دین اسی سے لو، دین فیس بک سے لو، دین جو ہے واٹس ایپ سے لو، یعنی دین بھی اب ہمارا ماشاءاللہ سوشل میڈیا کی رہین منت ہے کہ وہیں سے ہمیں دین ملنا ہے، باقی علماء تو سارے مر گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی مشکل ہے ہمارے معاشرے کی، جس معاشرے میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر دنیاوی چیزوں سے ہر چیز، دنیاوی اعتبار سے ہر چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو تالے لگ جاتے ہیں ہماری عقلوں کو۔ یعنی وہی چیز، اس سے ملتی جلتی چیز دنیاوی اعتبار سے اگر ہو تو سمجھ میں آتی ہے کہ جی پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے، کوئی دل آپ کو مثلا فرض کریں میں بولوں گا آپ کو دل کا آپریشن کرانا، کوئی بات نہیں، آ جائیں، میں گھر آ جائیں، میں کر دوں گا آپ کو، میرے پاس اتنی موٹی کتاب پڑھی ہوئی ہے، میں پڑھ پڑھ کے آپ کا آپریشن کر دوں گا، اس میں کون سا بڑا مقام ہے؟ انگریزی میں تو لکھی ہوئی ہے۔ انصاف سے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے دل کا آپریشن کرائیں گے؟ بھائی میں کتاب سے
یہ تو ترجمہ بھی نہیں ہے نا، تو جس لینگویج میں لکھی ہوئی ہے وہ لینگویج مجھے آتی ہے، میں پڑھ کے آپ کا آپریشن کر دوں گا۔ آپ کہتے ہیں نہیں، دل کی بات ہے بھیا، دل کا معاملہ نازک ہوتا ہے، تو ہم کسی کو ایسے ہی اپنا حوالے نہیں کر سکتے دل۔ لیکن دین، آیتیں آپ کی عربی سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں، ٹرانسلیشنز ہیں نا، وہاں پر عربی بھی نہیں، ٹرانسلیشنز کے اوپر کام چل رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ دین ٹرانسلیشن سے سمجھ میں آتا ہے، جبکہ ٹرانسلیشن ایکوریٹ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، صحیح کیا گیا ہے نہیں کیا گیا ہے، آپ کے پاس اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے؟ ایک ترجمہ ایک عبارت کا ہوا ہے، آپ قسم کھا سکتی ہیں کہ بالکل ایگزیکٹ اور ایکوریٹ ترجمہ ہوا ہوا، لیکن دین ہم اس ترجمے سے لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا المیہ ہے۔ یعنی ان ساری باتوں کی روشنی میں بالآخر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا، کہ جہاں سے کوئی سورس بنے ہمارے لیے کہ ہم دین لیں۔ تو جس طریقے سے ہر فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے، اسی طرح دین کا بھی ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم باقی چیزیں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے لیتے ہیں، اسی طرح دین کو بھی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دین کو بھی فیلڈ کے ایکسپرٹ سے لیا جائے، نہ یہ کہ ہر آلو چالو جس نے بھی کوئی گروپ بنا لیا، آپ نے کہا چلے جی دین یہیں سے ملے گا، فوراً جوائن کیا گروپ آپ نے۔ کچھ لوگوں کو گروپ جوائن کرنے کا شوق ہوتا ہے، اس کے برعکس میں جیسے گروپ میں کہیں کوئی ایڈ کرتا ہے فوراً ایگزٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ اتنا فالتو ٹائم کس کے پاس ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ تو شاید تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو اللہ نے عقل دی ہے، یہ گھاس چرنے کے لیے تو نہیں دی نا، یہ صرف پیسے کو 2 کے 4 اور 4 کو 8 بنانے کے لیے تو نہیں دی نا، 10 اور چیزیں۔ صحیح ہے ہر جگہ پہ دین میں عقل نہیں چلتی ہے، ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بالآخر کچھ چیزیں تو انسان کی عقل سے سمجھ میں آتی ہیں نا۔ اتنا تو پلس مائنس کر سکتا ہے نا، بھائی مجھے دین لینا ہو تو میں کس سے لوں؟ اپنے آپ عقل سے سوال کریں، آیا دین جو ہے میں اس سے لوں کہ جو دین کا ایکسپرٹ ہے، یا دین اس سے لوں جس نے مدرسے کی شکل بھی نہیں دیکھی، اسی سے دین لینا ہے مجھے؟ آپ کی عقل کچھ تو رہنمائی کرے گی نا آپ کی۔ بس انتہائی عقلی چیز ہے یہ کہ آپ کو دین کے ایکسپرٹ سے لینا ہے، جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جائیں اور ان سے دین لیں۔ انہی فیلڈ کے اسپیشلسٹ کو ہم مجتہد کہتے ہیں، انہی فیلڈ کے ایکسپرٹس کو ہم مجتہد کہتے ہیں۔ اس میں بھی دیکھیں آپ 2 ڈاکٹر اگر، جس طرح مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے آنکھ کا آپریشن کرانا ہو، ٹھیک ہے نا، 4 ڈاکٹرز ہیں جو آنکھ کا آپریشن کرنے کے ایلیجیبل ہیں، تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ زیادہ ایکسپرٹ کون ہے، زیادہ مہارت کس کے پاس ہے، کس نے کتنے آپریشن کیے ہیں اور کتنے کی آنکھیں پھوڑی ہیں اور کتنے کی آنکھیں ٹھیک کی ہیں، یہ سب دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں آپ؟ تو اس میں آپ پھر مزید ایکوریسی کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں پرفیکٹ ذات تو فقط اور فقط خدا کی ہے، کامل ذات خدا کی، درست؟ اور اس کے بعد اگر کسی کے اندر کمالات ہیں تو وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، پیغمبر اور آل رسول ہیں۔ اس کے علاوہ آپ عام انسانوں میں اگر یہ ڈھونڈنا چاہیں کہیں پرفیکشن تو آپ کو نہیں ملے گی۔ میکسیمم جو مل سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایکوریسی سے قریب تر ہو، جس میں چانسز ایکوریسی کے زیادہ ہوں، آپ اس کی طرف جائیں گے۔ یہ بھی آپ کی عقل آپ کو کہے گی، آرام سے کہے گی، سوئے سوئے کہے گی، آپ ابھی نہ بھی جاگیں تب بھی کہے گی آپ کی عقل کہ آپ اگر یہ 4 آپشنز ہیں آپ کے پاس، آپ یہ دیکھیں کہ چاروں میں زیادہ ایکوریسی کس کے پاس ہے، پھر اس کے پاس انسان جاتا ہے، درست؟ تو یہی ہم تقلید میں بھی کرتے ہیں۔ اس وقت مثلا آغائے ایکس ہیں، آغائے وائی ہیں، آغائے زیڈ ہیں، تو عقل آپ کی کہتی کہ آپ دیکھو ان میں ایکوریسی کس میں زیادہ ہے، جس کو آپ عالمیت کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ جو استنباط حکم شرعی میں زیادہ مہارت رکھتا ہو۔ جتنی مہارت زیادہ ہوگی اتنی ایکوریسی زیادہ ہوگی، اتنی خطا کا امکان کم ہوگا، اتنی غلطی کے چانسز کم ہوں گے۔ یہ بھی بالکل آپ کی عقل کہتی ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اچھا کوئی آیت بتا دیں، 10 چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی ایک آیت بتا دو جس میں علی کا نام آیا ہو قرآن میں، آپ اتنا علی علی کرتے ہیں، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہم
تو سبھی محبان اہل بیت علیہ السلام ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، لیکن اگر قرار یہ ہو کہ ہر کچھ قرآن سے ہی نکالنا ہے تو پھر تو آپ علی کو بھی نہیں نکال سکتے۔ ہاں آیات ہیں، اس کے اندر قرائن ہیں، قرائن کو تو آپ کہیں پہ بھی گھما سکتے ہیں۔ جو اہل سنت کرتے ہی ہیں نا، یہی کام کرتے ہیں نا، یعنی وہ ساری آیتیں جو مثلا آئے ولایت، آپ جا کے دیکھیں آلوسی کو دیکھیں، آپ جا کے اور فخر رازی کو دیکھیں، بالآخر ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جہاں آیت آتی ہے اس کو تحریف کر دیتے ہیں اور آیت کو سکپ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، کرتے ہیں اس کے اوپر بحث، منتہا سارا کچھ نتیجہ نکال کے کہتے ہیں جی یہ اجماع کی طرف اشارہ ہے، مثلا یہ فلانی چیز کی طرف اشارہ ہے، اس کو پھیر دیتے ہیں۔ تو صریح آیت تو ایک بھی نہیں نا کہ جس میں یہ آیا ہو کہ جی رسول کے بعد علی ولی ہیں۔ قرائن والی آیتیں آپ کے پاس بالکل موجود ہیں، اور ان سے وہی ہمارا اصل سرمایہ ہے جس سے ہم طے کرتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد جو ہے خلیفہ بلا فصل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی قدر ہے۔ لیکن میں پھر بار بار اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ بالآخر یہ زمانہ جو ہے ماشاءاللہ میڈیا کا زمانہ ہے، ایڈیٹنگ ہوتی ہے، پتہ نہیں کون سا ٹوٹا کہاں سے نکالا جاتا ہے، ایک لفظ نکالا، 4 لفظ کاٹ دیے اور بول دیا دیکھو جی یہ تو کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں کچھ قرآن میں۔ تو میں اس لیے بار بار یہ تکرار کر رہا ہوں کہ ہمارا اہم سرمایہ تو وہی آیات ہی ہیں کہ جو آئے ولایت ہے، آئے تطہیر ہے، آئے تبلیغ ہے، یہ اور بہت ساری آئے مودت ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہیں، علمی سرمایہ، درست۔ اور یہ سب کی سب حقانیت اہل بیت کے لیے کافی ہیں، ایک بھی ہو ان میں سے تو کافی ہے، یہ تو ماشاءاللہ اچھی خاصی ہیں، درست۔ لیکن کہیں پہ صراحت سے نام آیا ہے؟ نہیں آیا۔ اگر آپ کہیں جی لے کر آؤ تو پھر آپ بھی لے کر آؤ۔ اگر قرار یہی ہے تو نقص تو ہم بھی لا سکتے ہیں نا۔ آپ نماز پڑھتے ہو، 2 ہی صورتیں، یا وہ کہے گا ہاں پڑھتا ہوں، یا کہے گا نہیں پڑھتا ہوں، علی پڑھ کے چلے گئے۔ تم ان سے پوچھیں گے جو علی جو نماز پڑھتے تھے اس کا کوئی طریقہ قرآن میں آیا ہے؟ کہاں سے پڑھتے تھے؟ یا آپ جو نماز پڑھتے ہو کوئی قرآن میں طریقہ موجود ہے کہ پہلے کیا ہونا چاہیے؟ مثلا جو ترتیب آپ پڑھتے ہیں کہیں قرآن سے آپ نکال دیں مجھے، میں آپ کا مقلد ہو جاؤں گا۔ تو اگر ہم قرآن کی بات کریں تو دیکھیں یہ کہانیاں نہ سنائیں ہمیں، ہمارے پاس بھی بہت ساری کہانیاں ہیں، آپ کا پورا دین جو ہے وہ پھر ہوا پہ چلا جائے گا، درست۔ اور اگر ہم اولاً یہ ثانیاً یہ کہ ہم تو کبھی کسی بھی زمانے میں ہم نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ ہم حسبنا کتاب اللہ، ہم کتاب خدا والے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں انی تارک فیکم مستقلین، کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، جو قرآن میں نہیں وہ اہل بیت نے بیان کیا، قرآن سے نہیں ملتا اہل بیت سے لے لو۔ اہل بیت مفسر قرآن ہے، اہل بیت مبین قرآن ہے، درست۔ اہل بیت امیر المومنین کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا کہ کون سی آیت کس کے بارے میں کب نازل ہوئی، ہر خوش خطر کو جانتا ہوں میں۔ تو ہم تو خالی قرآن کو کافی سمجھتے ہی نہیں ہیں نا، لہذا اگر تقلید فرض کرو قرآن میں نہیں بھی ہے، کہ نا اولاً یہ تو عقل آپ کی کافی ہے، قرآن نہ بھی ہو سنت نہ بھی ہو عقل کافی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم آگے بڑھیں کہ قرآن میں واقعی کچھ ہے، قرآن اور روایتوں میں، تو اگر فرض کریں قرآن میں نہیں بھی ملے تو روایتوں میں تو ہے، من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ، امام عسکری علیہ السلام کی روایت۔ مولا کہتے ہیں کہ فقہاء میں سے جو بھی اس کیٹیگری پر ہو، سائنا لنفسہ، اپنے نفس کو بچانے والا ہو گناہوں سے، حافظا لدینہ، دین فروش نہ ہو، دین کی محافظت کرنے والا ہو، مخالفاً لہوا ہو، ہوائے نفسانی کا مخالف ہو، دنیا پرست نہ ہو، اور مطیعاً لامر مولا ہو، امر مولا کا فرما بردار ہو، فللعوام ان یقلدوا، عوام کو چاہیے کہ ایسے فقیہ کی تقلید کریں۔ خوب، اس روایت کو کہاں لے کے جائیں گے؟ یا اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم، یہ بھی روایت بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جی تقلید کے اوپر دلالت کرتی ہے، اس روایت کو کہاں لے کے جائیں گے؟ یا اگر آپ اب دیکھیں وقت اتنا نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ ائمہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، ائمہ نے بھی اپنے فقہا کی طرف، ابان ابن تغلب مسجد میں بیٹھ کے فتوے بیان کرتے ہیں، امام باقر کو پتہ چلا، امام کہتے ہیں میں پسند کرتا ہوں اپنے چاہنے والوں میں ایسے افراد کو کہ جو بیٹھ کے لوگوں کو دین بتائیں،
فتویٰ بیان کریں، درست؟ امام نے تو ان کو کنڈیم نہیں کیا۔ اب مشکل ان کی ہے کہ روایتیں دکھاؤ تو ان کو وہ والی روایتیں چاہیے ہوتی ہیں جو ان کی پسند کی ہیں، ان روایتوں پر ایمان ہی نہیں آتا ان کا، تو بعض پر ایمان اور بعض پر کفران، دیگر کیا کیا جا سکتا ہے اس کا؟ تو خلاصہ یہ کہ عقل کے اعتبار سے بھی، نقل کے اعتبار سے بھی، نقل سے مراد وہ جو آپ امتحانوں میں کرتی ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی نا، نقل یعنی روایات، نقل یعنی روایات، کیونکہ نقل ہوتی ہے نا، ایک نے نقل کی ہے دوسرے سے اور دوسرے نے نقل، تو اس لیے اس کو نقل کہا جاتا ہے۔ تو عقل و نقل دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو کسی ایسے کی تقلید کرنی چاہیے کہ جو دین کو سمجھتا ہو، دین کو کا استنباط احکام شرعیہ کر سکتا ہو، اور اس سے انسان دین سیکھے، درست؟ تو یہ تو ہوگی تقلید کی ایک اعتبار سے ضرورت، کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم انسان تقلید کرے، کیونکہ اگر تقلید نہیں کرے گا تو اس کے پاس پھر دو آپشن اور ہیں۔ اچھا یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، کسی بھی مجتہد نے انفسائز نہیں کیا اس بات کے اوپر کہ نہیں آپ صرف تقلید ہی کریں اور کچھ نہ کریں، درست؟ فقہا کے آپ رسالہ عملیہ کو اٹھا کے دیکھیں، ہر فقیہ کے شروع کے پہلے دوسرے مسئلے میں یہ مسئلہ دیا ہوا ہوتا ہے کہ احکام دین کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں، 3 میں سے ایک تقلید ہے۔ آپ کو تقلید اچھی نہیں لگتی نہ کریں، آپ باقی 2 آپشن میں سے کسی ایک آپشن پہ چلے جائیں۔ ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تینوں میں سے کسی پہ بھی عمل نہ کریں، کیونکہ وہ پھر تکے ہیں، اور دین میں تکوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کے پاس حجت ہونی چاہیے ہر عمل کے اوپر، آپ کے پاس ہر عمل کے اوپر حجت شرعی ہونی، دلیل ہونی چاہیے، چاہے وہ دلیل یہ ہو کہ جی میرے مفتی کا فتویٰ یہ تھا، یہ بھی دلیل ہے آپ کے لیے، عوام کے لیے یہ بھی دلیل ہے کہ جی میں جس کی تقلید کرتا تھا، جو میرا مفتی تھا اس کا فتویٰ یہ تھا، اور میں نے یہ عمل اس فتوے کے مطابق کیا ہے۔ آپ کے پاس حجت آ گئی، آپ کی کہانی پوری ہو گئی۔ لیکن آپ کہیں کہ جی نہ میں احتیاط کروں، نہ میں تقلید کروں، نہ میں اجتہاد کروں، میں صرف تکوں پر عمل کروں، تسبیح لے لوں، جہاں پہ بھی مورد ہے استخارہ دیکھوں، جو اچھا آ جائے اس پر عمل کر لوں، تو یہ کوئی عقلی اور عقلائی طریقہ نہ عقلی ہے نہ عقلائی ہے کہ آپ استخارے سے اپنے دین کو حل کریں، درست؟ لہٰذا آپ کے پاس 3 میں سے کوئی ایک آپشن ہے، یا احتیاط کریں۔ ہاں دیکھیں، ایک فقیہ بے عنوان فقیہ یہ ضرور بتاتا ہے کہ دیکھو احتیاط تقلید سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ یوں سمجھ لیں کہ احتیاط کا مطلب ہے ایک کی بات، تقلید کا مطلب ہے ایک کی بات ماننا، اور احتیاط کا مطلب ہے سب کی بات ماننا، کیونکہ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عمل، اب یہ 2-3 طرح سے تعبیر کیا جاتا ہے، میں ایک تعبیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عمل اس طرح سے ہو کہ کسی بھی مجتہد کی نفی نہ ہونے پائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی نفی نہ ہونے پائے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی سب کو لے کر چلنا ہے آپ نے۔ تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک آپ کے لیے مشکل ہو رہی تھی، ایک کا پھندہ آپ کو زیادہ ٹائٹ لگ رہا تھا، تو یہ اتنے سارے پھندے آپ کے گلے میں آ گئے کہ آپ نے اس طرح سے عمل کرنا ہے کہ کسی کی بھی نفی نہ ہونے پائے، یعنی سب، کسی بھی مجتہد کو آپ دیکھ لیں تو آپ یہ کہلائے کہ ہاں آپ نے اس کو بھی کور کر لیا، آپ نے اس کو بھی کور کر لیا۔ آپ مثلا فرض کریں ایک مجتہد کہتا ہے کہ قلیل پانی سے کپڑا 1 دفعہ میں پاک ہوتا ہے، ایک کہتا ہے 3 دفعہ میں پاک ہوتا ہے، ایک کہتا ہے 7 دفعہ میں پاک ہوتا ہے، تو آپ کو 7 دفعہ پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ 7 پہ عمل کریں گے تو 1 والا بھی کور ہو گیا، 3 والا بھی کور ہو گیا، اور 7 والا بھی کور ہو گیا۔ لیکن اگر آپ 3 پر عمل کریں گے، 1 والا تو کور ہو رہا ہے لیکن 7 والا کور، اور 1 پہ کریں گے تو 2 نہیں کور ہو رہے، تو یہ احتیاط نہیں بنے گی۔ احتیاط کے لیے ضروری ہے ایک تو یہ کہ اتنی معلومات کس کے پاس ہے کہ کلینی سے لے کر آج تک سارے فقہا کے فتوے حاصل کریں۔ ہمارے لیے ایک مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنا بعض اوقات طرز سر بن جاتا ہے کہ وقت پر فتویٰ ہی نہیں پتہ چلتا، درست؟ چہرہ سجے کہ آپ کو اس وقت ایک نہیں مثلا 1,00,000 مجتہدین کے فتوے ڈھونڈنے ہوں، کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ ساری کتابیں ترجمہ شدہ تو نہیں ہیں، یعنی یہ اچھے خاصے جو علماء حضرات ہیں ان کے لیے میسر نہیں ہے، اس لیے کہ سب کی کتابیں ان کے پاس تھوڑی ہیں۔ یعنی آج کے جو زمانے کے علماء ہیں
آج تھوڑا سا زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے، وہ ترقی ہو گئی ہے، علمی ترقی ہو گئی ہے، سافٹ ویئرز یہ وہ الا بلا، تب بھی کتنے ایسے فقہا ہوں گے جو فقیہ ہیں، ان کی توضیح المسائل ہے، لیکن کیونکہ نامور نہیں تھے تو کوئی لسٹ میں ہی نہیں آئے، ان کا کہاں سے لائیں گی فتویٰ آپ؟ کتنے ایسے ہیں کہ جو نامور بھی ہوئے لیکن انہوں نے چھاپی نہیں توضیح المسائل، فتویٰ ان کے دل میں موجود ہے، اب دل کہاں سے لائیں آپ؟ درست؟ تو تقلید یعنی احتیاط بین معنی کہ تمام فقہا کو مد نظر رکھا جائے، من الکلینی الی الان، یہ اچھے خاصے علماء تو علماء، فقیہ کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ چہرہ سے دے کے سڑک پہ چلتے ہوئے بقال نائی کسائی کو بولنے بھائی صاحب آپ نے سب کا خیال رکھنا ہے، درست؟ وہ اس کے لیے بھی میسر نہیں ہے۔ ہاں آپ ہیں احتیاط ایک چھوٹے دائرے میں، چھوٹے دائرے کا مراد یہ کہ مثلا فرض کریں اگر کوئی آپ سے پوچھے آج کل عالم کون ہے، ممکن ہے آپ میں شاید 3-4 نام آ رہے ہیں، ممکن ہے آغا سیستانی ہوں، ممکن ہے آغا خامنائی ہوں، ممکن ہے آغا وحید ہوں، ممکن ہے آغا مثلا سعید الحکیم ہو، ممکن ہے آغا شیخ فیاض ہوں، شیخ بشیر ہوں، یہ 6 نام ہیں مثلا۔ تو ایک احتیاط ہے کہ آپ صرف ان 6 کے اندر اپنے احتیاط کریں، یعنی ان 6 کو مد نظر رکھیں۔ تو یہ بھی آسان تو نہیں ہے نا، 6 کو بھی یعنی میں نے کہا نا ایک کو مد نظر رکھنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے، وہ ان کے حلق سے نہیں اترتا، تو آپ اس کو کہیں کہ بھائی تو 6 کو مد نظر رکھ لے، ایک نہیں ہوتا نا صحیح، تو 6 کو مد نظر رکھ، اس نے کہنا ہے بھائی صاحب میں ایک کا قائل نہیں ہوں، آپ 6 کی بات کر رہے ہو، درست؟ لہٰذا احتیاط بھی اتنی آسان نہیں ہے۔ تیسرا رہے کہ اجتہاد، آپ اجتہاد کر لیں، نہ بنے مقلد۔ اگر مقلد آپ کو کوئی بری چیز لگتی ہے تو آپ مقلد نہ بنیں، آپ مقلد بن جائیں، آپ تقلید کرنے والے نہ بنیں، آپ وہ بن جائیں کہ جس کی تقلید کی جاتی ہے۔ آپ اجتہاد کریں، خود دیکھیں قرآن و حدیث نے کیا کہا ہے آپ کے لیے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ بس تقلید اکلوتا حل نہیں ہے عمل کرنے کے لیے، بلکہ 3 میں سے ایک حل یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے، 2 طریقے اور بھی ہیں۔ ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تینوں میں سے سب سے آسان یہی ہے، اور ان لوگوں کو جو مخالفین تقلیدیں اگر کہیں پہ یہ کہا جائے اجتہاد اور احتیاط کا تو وہ کہیں گے بابا پھر تو تقلید ہی اچھی ہے، کریں گے پھر بھی نہیں، وہ سمجھنے کے لیے تیار۔ دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے، بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں ایک آدمی سویا ہوا ہو نا تو سوئے ہوئے کو آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو بنا ہوا ہو اس کو کیسے اٹھائیں گے؟ وہ تو جاگ ہی رہے اندر سے۔ بنے ہوئے آدمی کو اٹھانا آسان نہیں ہوتا۔ یہ جو منکران تقلید ہیں یہ سمجھیں یہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، سوئے ہوئے ہونا تو آپ پھر بھی سمجھا سکتے ہیں، یہ بنے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کسی چیز کو حل کرنا اور کسی چیز کو سمجھنا، بس اپنے دماغ میں ایک چیز انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے اور اسی کے اوپر یہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور اسی کے اوپر دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر دوسروں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ بغل میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ایک آیا تھا میرے پاس مناظرہ کرنے، بغل میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں من لا یحضر الفقیہ کا ترجمہ، کہ ہم سیدھے روایت سے استفادہ کریں گے۔ اگر ان سے صرف اتنا پوچھ لو کہ اگر 2 روایتوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، کیونکہ ہیں یہ آپ کے جو کتابچہ انہوں نے چھاپا ہے ڈاکٹر صاحب نے جس میں اجتہاد اور تقلید پر کیے گئے اعتراضات اور ان کے جوابات والا، اس میں ایک روایت دی ہے نا خرگوش کے گوشت کے بارے میں، 5ویں ہی امام سے روایت ہے، دونوں روایتیں 5ویں امام سے ہیں۔ ایک نے پوچھا امام نے کہا کھا لو، ایک نے پوچھا امام نے کہا حرام ہے۔ ایک امام ہے 5واں امام، ایک کو کہہ رہا ہے حلال ہے، ایک کو کہہ رہا ہے حرام ہے۔ اب ان سے پوچھو کس پہ عمل کرو گے بھائی؟ تم نے تو امام سے فتویٰ لینا نا، اب کس پہ عمل کرو گے؟ اور پھر ادھر ادھر پھسکنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی جواب تو ہے نہیں ان کے پاس۔ خلاصہ کلام یہ کہ اجتہاد، احتیاط یا تقلید، 3 میں سے کسی ایک آپشن پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے اپنے احکام شرعیہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ البتہ تینوں میں سے سب سے آسان چیز تقلید ہے، کیونکہ تقلید میں نہ وہ اجتہاد والی بھاگ دوڑ ہے، نہ وہ احتیاط والی سرکھپائی ہے۔ سمپل سا آپ نے ایک مجتہد کی تقلید کرنی ہے جو عالم ہے اختلاف کی صورت میں،
اور اس کے مسئلے پر عمل کرنا ہے، اسی کا فتویٰ آپ کے حق میں حجت ہے اور اسی کے اوپر آپ کی زندگی گزرے گی۔ کل کو قیامت کے میدان میں اگر پروردگار عالم آپ سے سوال کرے گا، آپ کے پاس کیونکہ حجت موجود ہے۔ دیکھیں حجت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، حجت یعنی ڈھال، حجت یعنی ڈھال۔ یہ ڈھال بنتی ہے آپ کے لیے جب آپ کہیں گے جی آغا سیستانی کی تقلید میں تھا، ان کے فتوے کے مطابق عمل کیا، تو اب چاہے وہ مسئلہ اپنی جگہ پر صحیح ہو یا غلط ہو، اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ تقلید آپ کے لیے ڈھال بن جائے گی کہ پروردگار عالم اس تقلید کی وجہ سے آپ کو اگر غلط بھی نکل آئے مسئلہ، تب بھی آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ آپ نے غلط کیوں عمل کیا۔ حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ فتویٰ واقع کے مطابق نہ بھی نکلا تو حجت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے عذاب سے ڈھال بنے گا۔ واقع کے مطابق نکل آئے تو فبہا، پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے نا، پھر تو آپ نے اسی مسئلے پہ عمل کیا جو خدا نے لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر اتفاقاً اس نوشتہ کے مطابق جو پروردگار عالم نے مثلا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نہیں بھی نکلا، آپ کے حق میں یہ ڈھال ہے۔ آپ اس ڈھال کے ہوتے ہوئے آپ کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے عمل نہیں کیا، آپ کی ایبسنٹ لگی ہوئی ہے لہذا آپ چلیں جہنم کی طرف، نہیں، یہ آپ کی ڈھال بنے گی، یہ آپ کو جہنم سے بچا لے گی۔ لیکن کسی نے اگر تقلید بھی نہیں کی، نہ اجتہاد کیا، نہ احتیاط کی، اس کے پاس کیا چیز ہے اپنے سامنے رکھنے کے لیے؟ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سامنے تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے ایک جلاد، درست، وہ آپ کی گردن اڑانا چاہتا ہے، آپ کے پاس تو ڈھال ہے، اس نے تلوار چلانی ہے، آپ نے ڈھال آگے کر دینی ہے، آپ کی گردن بچ جائے گی۔ لیکن جو کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ احتیاط، نہ تقلید، نہ اجتہاد، تو اس کے پاس کیا ہے؟ تو پھر تو گردن نہیں اڑے گی نا، اور تو کچھ نہیں ہوگا، درست۔ لہذا یہ ڈھال حاصل کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ اجتہاد کی شکل میں حاصل کرے، چاہے وہ احتیاط کی شکل میں حاصل کرے، چاہے وہ تقلید کی شکل میں حاصل کرے۔ سب سے آسان طریقہ ڈھال حاصل کرنے کا یہ تقلید ہے، درست جی۔ اب یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے، یہ تو پہلا مسئلہ ہو گیا کہ تقلید کن چیزوں میں کی جائے۔ دیکھیں تقلید فرعی احکام میں ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں کچھ اصول دین ہے، کچھ فروع دین ہے، ٹھیک ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ہمیں یقین چاہیے، علم چاہیے، تو ہمارے پاس علمی اور یقینی دلیل ہونی چاہیے۔ اسی لیے آغا سیستانی کی اگر آپ تعبیر دیکھیں، آغا کہتے ہیں کہ جب انسان جو اصول دین ہے کسی کے کہنے پر اصول دین پر اعتقاد نہیں رکھ سکتا، بلکہ از روئے بصیرت اس کا اعتقاد بصیرت کے طور پر ہونا چاہیے، یعنی دلیل سے ہونا چاہیے۔ تو دلیل عام طور پر اصول دین کی جو دلیلیں ہیں وہ عقلی ہیں۔ جب عقلی دلیل کے ذریعے اس کا اعتقاد ہوگا اصول دین پر، تو پھر یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو یقین ہے نا کہ اللہ مثلا ہے، اللہ کے ہونے پہ، اللہ کے ایک ہونے پہ، اللہ کے عادل ہونے پہ، نبوت پر، امامت پر، قیامت پر، ان سب کے اوپر اس کے پاس کیونکہ عقلی دلیل ہے، یعنی اس کو یقین ہے کہ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ تو جب یقین ہے کہ ساری چیزیں ضروری ہیں تو پھر تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہذا کہتے ہیں اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، نہیں ہوتی سے مراد یہ کہ یقین کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اسی طرح ضروریات دین، فروع دین میں آ جائیں، یہ تو اصول دین ہو گئے۔ اس کے بعد فروع دین، فروع دین کے دو حصے ہیں۔ فروع دین میں سے کچھ چیزیں ہیں جو ضروریات دین ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو غیر ضروری دین ہیں۔ ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ احکام کا کہ جو مسلم ہے، جس کے اوپر کسی فرقے نے اختلاف نہیں کیا۔ دیکھیں جزیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نماز واجب ہے یا واجب نہیں سب مانتے ہیں واجب ہے، روزہ واجب ہے یا واجب نہیں سب مانتے ہیں کہ واجب ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو، حج واجب ہے یا واجب نہیں سب مانتے ہیں کہ حج واجب ہے، حجاب واجب ہے یا واجب نہیں سب مانتے ہیں حجاب واجب ہے، خمس واجب ہے یا واجب نہیں ہے، زکوٰۃ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ بالآخر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو بچہ ہمارا مانتا ہے کہ یہ تو واجب ہے ہی ہے۔ ہاں مہر پہ پڑھنی ہے نماز، بغیر مہر کے پڑھنی ہے، ہاتھ کھلے رکھنے ہیں، ہاتھ کھلے نہیں رکھنے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ اختلافات اپنی جگہ پر ہیں۔ روزہ جو ہے 10 منٹ پہلے کھلے گا
10 منٹ بعد کھلے گا، یہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن روزہ رکھنا ہے یہ سب مانتے ہیں، درست. بس ان کو کہتے ہیں کہ جو اصل مطلب ہے، اصل وجوب نماز، اصل وجوب روزہ، اصل وجوب حجاب، اصل حرمت جھوٹ، اصل حرمت غیبت، اصل حرمت شراب، اصل حرمت زنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمام مسلمان فرقے مانتے ہیں، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، لہذا یہ کہلاتے ہیں ضروریات دین. علیکم السلام. اما اس کی جزیات میں جو اختلافات ہیں وہ غیر ضروری ہیں. ضروری یعنی روشن، بدیہی، واضح. یہ ضروری اردو والا ضروری نہیں ہے کہ جو واجب کی سینس میں آتا ہے. ضروری یعنی روشن و واضح، اتنا روشن اور واضح ہے کہ جس میں پھر تقلید کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایک چیز جو آپ کے لیے کلیئر ہے، مثلا فرض کریں میں دیکھ رہا ہوں کہ دن نکلا ہوا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، کیا یہاں پر ضرورت ہے کہ میں کسی سے پوچھوں بھائی دن ہے یا رات؟ اگر باہر سڑک پہ کھڑا ہو کر کسی کو روک کے میں پوچھوں بھائی دن ہے یا رات، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے نہ کہے آپ نے تو بنا دیا، درست. بقول ان کو کہے گا بھائی پاگل ہیں آپ، سامنے تو ہے اور کیا چاہیے آپ کو. تو یہ ضروریات دین ایسی اتنی واضح ہوتی ہیں کہ اتنی واضح ہیں، مثلا بچہ جس بات کو جانتا ہے، اب اس کے اوپر آپ کہیں کہ جی آغا سیستانی کہیں گے کہ نماز مغرب واجب ہے تو میں مانوں گی واجب ہے، نہیں کہیں گے تو میں نہیں مانوں گی. یا آغا سیستانی کہیں گے کہ مغرب کی 3 رکعت ہے تو ہی 3 رکعت بنے گی، اگر وہ 3 رکعت کا فتویٰ نہیں دیں گے تو میں نہیں مانوں گی. یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں اصلا تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی واضح. دیکھیں تقلید کا مطلب یہ ہے نا دین لینا ہے. جو دین آپ کو واضح طور پہ ملا ہوا ہے پھر اس میں تقلید کی کیا ضرورت ہے، درست. لہذا ضروریات دین و مذہب میں بھی تقلید نہیں ہوتی. اب یہ 2 چیزیں چھوڑ دیں احکام میں سے، یعنی دین میں سے. اصول دین سائیڈ میں کر دیے، ضروریات دین سائیڈ میں کر دیے. اب جو بچتا ہے وہ بچے کھچے پہ تقلید ہے. جو بچا کھچا ہے احکام کا حصہ، اس کے اوپر تقلید ہے. البتہ پھر وہی والی بات ہے، تقلید صرف ایک نہیں، یا تقلید یا احتیاط یا اجتہاد، کہ آسان آپشن تقلید ہے عوام کے لیے، نہ ان کے لیے اجتہاد آسان ہے اور نہ ہی ان کے لیے احتیاط آسان ہے. بس تقلید کریں آپ اس اعتبار سے جو اب تک بیان کیا آپ کی خدمت میں. تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ تقلید کن چیزوں میں کرنی چاہیے. اب کسی کی بھی تقلید کر لیں، ابا کی تقلید کر لیں، اماں کی تقلید کر لیں. اکثر بیویاں کہتے ہیں ہم تو اپنے شوہر کی تقلید کرتی ہیں، ویسے شوہر کو نچاتی ہیں انگلیوں پر، لیکن جب موقع آتا ہے، جب خود کے پھنسنے کا موقع آتا ہے تو شوہر کی گردن پہ ڈال دیتی ہیں کہ ہم تو شوہر کی تقلید کرتے ہیں. ورنہ حقیقت حال دیکھیں تو شوہر بیچارہ ان کی تقلید، بس یہ تقلید کیا ان کی بیعت میں ہوتا ہے، 2 ہاتھ آگے ہی ہوتا ہے، درست. تو تقلید جس کی جائے سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو مجتہد ہونا چاہیے. لہذا جو مجتہد نہیں ہے اس کی تقلید نہیں ہوتی، درست. یہ ایک. دوسرا یہ کہ اگر اختلاف کا علم ہے مسائل میں، چاہے کہاں کہاں اختلاف ہے یہ نہیں پتہ، لیکن اتنا پتہ ہے اجمالی طور پر کہ بالآخر فتووں میں اختلاف تو ہے ہی ہے. مثلا 2500 فتوے اگر آغا سیستانی کی کتاب میں ہیں تو ایسا نہیں کہ یہی بے عین نہیں، اسی 2500 کے 2500 اسی طرح سے آغا خامنائی کے بھی ہیں. اتنا معلوم ہے کہ ان 2500 میں سے بعض میں تو حتماً اختلاف ہے، تو اختلاف کی صورت میں فرماتے ہیں کہ پھر عالم ہونا چاہیے. بعض کی احتیاط ہے، بعض کا فتویٰ ہے کہ پھر اس کو عالم بھی ہونا چاہیے، بس مجتہد بھی ہو. کیونکہ دیکھیں اگر اختلاف نہیں ہے تو سب ایک ہی بات کر رہے ہیں نا، تو پھر مزید ایکوریسی کی ضرورت نہیں ہے. جب سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو ایکوریسی پہ بھی جائیں گے تو بھی وہی بات ملنی ہے آپ کو. لیکن جہاں پر اختلاف ہے وہاں ایکوریسی کی ضرورت ہے، لہذا کہتے ہیں کہ پھر عالم ہونا چاہیے. بس مجتہد اور عالم ہونے کے علاوہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ ہو، زندہ ہو، حلال زادہ ہو اور عادل ہو. یہ 7 شرطیں اور اس کے اندر ہونی چاہیے. یہ جو 2 بیان کیے ہیں، 2 میں سے عالمیت کو انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن فرض کیا کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے، تو مجتہد تو خود انہوں نے فرض کر لیا، لہذا مجتہد کو الگ سے بیان نہیں کیا انہوں نے توضیح میں. کیونکہ فرض یہی کیا کہ جس بھی مجتہد کی تقلید کی جائے اس میں یہ 7 باتیں ہونا چاہیے، اور اگر اختلاف کا علم ہو ولو اجمالاً تو اس کو عالم بھی ہونا چاہیے، درست جی.
اب اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں. ہم نے کہا کہ جی جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ مرد ہو بس عورتوں کی نہیں ہو سکتی، بالغ ہو نابالغ کی نہیں ہو سکتی، عاقل ہو پس دیوانے کی نہیں ہو سکتی، عادل ہو پس غیر عادل کی نہیں ہو سکتی، زندہ ہو پس مردہ کی نہیں ہو سکتی. آج آپ معاشرے میں جائیں، آپ معاشرے میں کہاں جاتی ہیں، آپ مجھ سے ہی پوچھ لیں آپ کس کی تقلید میں کہوں گا آغا خوئی کی تقلید پہ باقی ہوں. درست. اور دو چار کو پوچھیں، کوئی کہے گا آغا خمینی کی تقلید پہ باقی ہوں، کوئی کہتا ہے آغا گل پائگانی کی تقلید پہ باقی ہوں. ایک طرف سے آپ شرط لگا رہے ہیں کہ جی زندہ کی تقلید ہونی چاہیے، دوسری طرف سے معاشرے کے وہ افراد کے جو سمجھیں 30 سال سے سمجھیں اوپر کے ہیں ان میں سے اکثریت مردہ کی تقلید پر ہے. تو یہ پھر کیسے مردہ کی تقلید کر رہے ہیں جبکہ شرط یہ ہے کہ زندہ کی ہونی چاہیے؟ یہ ایک سوال. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں تقلید دو طرح کی ہوتی ہے. تقلید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ابتدائی اور ایک ہوتی ہے بقائی. ابتدائی یعنی ویری فرسٹ ٹائم آپ تقلید کرنا چاہیں، ابتدا کر رہے ہیں کسی کی تقلید میں، یعنی پہلی دفعہ آپ چاہے ابھی بالغ ہوئی ہیں اس لیے، یا چاہے ابھی مسئلہ پتہ چلے. ویسے آپ مثلا 50 سال کی ہیں، کی نہیں تھی تقلید، مسئلہ ہی نہیں پتہ تھا، آج مسئلہ چلا پتہ اور آج آپ تقلید کرنا چاہتی ہیں. تو جو بھی ابتدائی طور پہ تقلید کرنا چاہے گا یہ شرط اس کے لیے ہے. اس میں شرط یہ ہے کہ وہ مردہ کی تقلید سے سٹارٹ نہیں لے سکتا. یعنی ایک بالغ بچی جو آج بالغ ہوئی ہے وہ کہے جی میں آغا خوئی سے، آغا خمینی سے، آغا محسن الحکیم سے، آغا علامہ ہلی سے، شیخ انصاری سے، نمیدونم شیخ مفید سے، شیخ بہائی سے، شیخ توسی، ان سے میں تقلید کی ابتدا کروں، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو ویری فرسٹ ٹائم تقلید کر رہا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کی وہ تقلید شروع کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو. یہ مردہ کی تقلید سے ابتدا نہیں کر سکتا یا کر سکتی جو پہلی دفعہ تقلید شروع کر رہا ہے. درست. بس یہ جو زندہ ہونے کی شرط ہے یہ کس کے لیے ہو گئی؟ ابتدائی تقلید والوں کے لیے. لیکن جو پہلے کسی کی تقلید میں تھے پھر ان کا انتقال ہو گیا اور پھر وہ زندہ کی طرف رجوع کیا انہوں نے، اور زندہ مجتہد کہتا ہے کہ بھائی آپ فرض کریں مردہ پہ باقی رہیں اور یہ ان کی اجازت سے مردہ پہ باقی رہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تقلید بقائی. یہ بقا بر میت ہے نہ ابتدا از میت. دونوں چیزوں میں فرق ہے. ابتدا از میت یعنی میت سے شروع کرنا، یہ غلط. درست. دوسری قسم ہے بقا بر میت، میت پر باقی رہنا. یہ میت پر باقی رہنا ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس مجتہد کے مرنے کے بعد آپ نے زندوں میں سے کس کی طرف رجوع کیا ہے. دیکھیں جیسے ہی مثلا فرض کریں میں آغا ایکس کی تقلید میں تھا اور آغا ایکس کو عالم سمجھتا تھا، ٹھیک ہے. آغا ایکس کے پاس ملک الموت صاحب تشریف لے آئے اور آغا ایکس صاحب ماتا و فاتا اور پہنچ گئے اللہ میاں کے پاس. درست. اب جیسے ہی وہ مجتہد جس کی میں تقلید کرتا تھا مثلا آغا ایکس، ان کا انتقال ہوگا تو فوری طور پر ان کا سب کچھ متوقف ہو جائے گا، یعنی ان کا میٹر پاز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، انتقال ہوتے ہی میں اب بغیر تقلید والا ہو گیا. اچھا، بغیر تقلید والے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تقلید کرے. کس کی کرے؟ اختلاف کا علم ہے تو عالم کی کرے. تو اسی طریقے سے میری بھی ذمہ داری ہے کہ اب زندوں میں جو عالم ہے میں ان میں سے اس عالم کی تقلید کروں. اچھا، اس کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں جس کی طرف احتیاط واجب میں رجوع کرتا تھا تو رجوع تو فل عالم کی طرف ہوتا نا. تو جیسے ان کی آنکھیں بند ہوئی، جیسے مثلا آپ کیو میں کھڑی ہوئے ہوں، جو ایک آپ کے آگے ہے، فرض کریں آپ سیکنڈ پہ کھڑی ہیں، آگے والا آپ ٹکٹ لے رہی ہیں، وہ ٹکٹ لے کے سائیڈ میں ہو گیا، اب فرسٹ کون ہے؟ اب سیکنڈ والا آٹومیٹکلی فرسٹ ہو جائے گا. تو آسان طریقہ سب سے یہی ہے کہ جس کو آپ ایکس کی زندگی میں فل عالم سمجھتی تھیں، جیسے ہی ایکس اس دنیا سے جائیں گے تو وہ فرض کریں وہ تھے وائی،
تو وائی آٹومیٹکلی ایکس کی جگہ پر آ جائیں گے، یعنی عالم بن جائیں گے زندوں میں سے۔ تو آپ کی ذمہ داری، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اسی زندہ عالم کی طرف رجوع کریں۔ اب ان سے پوچھیں، یعنی ان کی توضیح میں یہ مسئلہ دیکھیں۔ غلطی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو مرا ہوا مجتہد اس کی توضیح مسائل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مردہ مجتہد پہ باقی رہنے کو یہ کیا کہتا ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ جیسے ہی وہ مرا اس کا یہ فتویٰ بھی مر گیا۔ فات المفتی فات الفتویٰ، مفتی فوت، فتویٰ فوت۔ فوت سے مراد یہاں پر بھی معلق ہو گیا، پوز ہو گیا، ابھی قابل عمل نہیں ہے۔ اب آپ نے زندوں میں سے جس کی طرف رجوع کیا اس کا فتویٰ دیکھیں، اس کا معلوم کریں وہ کیا کہتے ہیں مردہ مجتہد پہ باقی رہنے کے لیے۔ فرض کریں آغا ایکس کے بعد میں نے آغا سیستانی کی طرف رجوع کیا۔ آغا سیستانی یہ کہتے ہیں کہ اگر مرنے والے کو ابھی بھی مجھ سے زیادہ علم والا سمجھتے ہو، یعنی عالم سمجھتے ہو، تو جیسے ان کی زندگی میں ان کے مسئلوں پر عمل کر رہے تھے بعین ہی اسی طرح ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے فتووں پر باقی رہو، چاہے تم نے ان کی زندگی میں ان پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یاد کیا تھا یا یاد نہیں کیا تھا، ضرورت پڑی تھی یا ضرورت نہیں پڑی تھی، ابھی بھی ان کی تقلید آپ سمجھو وہ زندہ ہو گئے تمہارے لیے دوبارہ سے۔ ہاں اگر کوئی مسئلے میں ان کا فتویٰ ہی موجود نہیں ہے، کوئی نیا مسئلہ وجود میں آیا ہے اس پہ ان کا کوئی فتویٰ ہی موجود نہیں ہے، تو وہاں پر پھر آپ میری طرف آؤ گے۔ لیکن جس مسئلے میں ان کے فتوے موجود ہیں یا ان تک پہنچنا ممکن ہے آپ کے لیے، ان میں آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ انہی کی تقلید پر باقی رہو۔ اب میں واپس ایکس پہ چلا جاؤں گا آغائے وائی کی اجازت سے، درست؟ وائی کی اجازت سے میں واپس چلا جاؤں گا آغائے ایکس پر۔ یہ کہلائے گا کہ اب میں باقی ہوں ان کی تقلید پر۔ اب یہ پاز واپس آن ہو جائے گا اور تقلید واپس ان کی شروع ہو جائے گی میرے لیے۔ لیکن فرض کریں وہ وائی جس کی طرف میں نے رجوع کیا، فرض کریں وہ شیخ بشیر صاحب ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مردہ مجتہد پر نہ ابتدائی طور پر اور نہ ہی بقائی طور پہ، دونوں طریقے غلط۔ مردہ مجتہد گیا، فات المفتی فات الفتویٰ، بس اب اس کا چیپٹر ہو گیا کلوز۔ تو اب یہ پاز کو آپ کو سٹاپ مارنا پڑے گا، یہ آن نہیں کر سکتے پاز۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پورے کے پورے شیخ بشیر کی تقلید پر آ جائیں گے اور انہی کے فتووں کے مطابق آپ اپنی زندگی پھر گزاریں گے، درست؟ بس وہ جو زندہ ہونے کی شرط ہے وہ ہو گئی ابتدائی کے لیے۔ بقائی میں آغا سیستانی اس بات کے قائل ہیں کہ آپ اگر مردہ کو زندہ سے عالم سمجھتے ہیں، اب وہ کوئی بھی ہو، فرض کریں میں آغا خمینی کا مقلد تھا اور ادھر سے آغا سیستانی پر آیا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آغا خمینی آغا سیستانی سے ابھی بھی عالم ہے، تو میرے پہ واجب ہے، ضروری ہے، یعنی میں ان کو چھوڑ کر پورا کہوں جی نہیں میں نے نہیں کرنی ان سے، میں تو بس اب آغا سیستانی کی کروں گا، یہ غلط ہے۔ یہ آپ اپنی ذمہ داری کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مردہ ہی مجتہد پہ باقی رہیں اور ان کے فتووں پر عمل کریں، درست جی؟ بس یہ ہو گیا ان شرائط کا ایک مطلب۔ دوسری شرط انہوں نے لگائی ہے شرائط میں کہ جی عادل ہونا چاہیے۔ اب ہم تو ان کے ساتھ رہتے نہیں ہیں، ہمیں کیا پتہ عادل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ عدالت، کسی کی عدالت کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہے، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، وہ اس کی اچھائی بیان کریں۔ جس طرح مثلا فرض کریں محلے کا پیش نماز ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے نا، پیش نماز جس کے پیچھے آپ جماعت پڑھنا اس کو بھی عادل ہونا چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے معصوم تو نہیں ہے نا، اسی محلے میں عام طور پہ رہ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، کسی سے لین ہے، کسی سے دین ہے، کسی نے امانت رکھوا دی، کسی کے پاس انہوں نے امانت رکھ دی، کوئی محلے کے اکثر بیچارے علماء حضرات جو ہے وہ ذرا لیول وائز مشکلات میں ہوتے ہیں، تو محلے کے راشن والے سے جو ہے ان کی ادھار چل رہا ہوتا ہے، بالآخر اس سے پوچھیں بھیا کیسا آدمی ہے، وہ بتا دے گا آپ کو، پورا چتھا کتھا کھول کے بتا دے گا کہ کیسا آدمی ہے۔ اگر وہ یہ بول دے کہ نہیں اچھا آدمی ہے، بالآخر ہے تو مشکلات میں، لیکن جب بھی پیسے آتے ہیں دے دیتا ہے، نیک آدمی ہے، کھاتا نہیں ہے یہ وہ، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ تو جو بھی جس سے آپ کا یعنی اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر اٹھنے بیٹھنے والے افراد اس کی اچھائی کو بیان کریں، اس کے ظاہری دیندار ہونے کو بیان کریں، تو بس اتنا کافی ہے اس کی عدالت کو سمجھنے کے لیے۔
اس کے گھر میں کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں کہ گھر کے اندر یہ کیا کرتا ہے، بیڈ روم میں کون سی کیبل لگائی ہوئی ہے، باہر کامن میں کون سی کیبل لگائی ہوئی ہے، یہ ساری جانچ پڑتال کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ ہی اچھا ہے کہ کریں۔ بعض روایتوں میں ہیں 3-4 چیزیں، مجھے پوری تو شاید یاد نہ ہوں، لیکن 3-4 چیزیں ہیں کہ اگر ان کی زیادہ گہرائی میں جاؤ گے تو جو مل رہی ہیں وہ بھی گئی ہاتھ سے۔ ان میں سے ایک علماء ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ 100% پرفیکٹ کوئی عالم ڈھونڈیں، کھدائی کرنے، جتنا بھی کلاس کا آپ کو عالم نظر آ رہا ہوگا، لیکن جب آپ کھدائی میں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو نکل ہی آتا ہے، معصوم تو نہیں ہے نا بہرحال۔ تو جو ابھی آپ کا عقیدہ ہے کچھ نکل آئے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ فارغ، وہ بھی فارغ اور ہم بھی فارغ۔ تو اس لیے زیادہ جانچ پڑتال ایک گوشت کے بارے میں ہے کہ گوشت کے اندر اگر زیادہ تحقیق کرو گے حلال و حرام تو جو مل رہا ہے پتہ چلے گا۔ کہیں پہ گدھے کا گوشت بک رہا ہے، خیر گدھے کا تو ویسے حلال ہوتا ہے ہمارے حساب سے، کہیں پہ پتہ چل رہا ہے کہ کہیں مثلا کتے کا گوشت ہے تو کہیں پہ کسی چیز کا، تو کہیں پہ کسی کا، جو مل رہا تھا وہ بھی گیا۔ چپکے سے کھاتے رہے، جو مل رہا کھا لیں۔ مسلمان کا بازار ہے اس لیے اس کو حلال سمجھتے کھا لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب مرغی مردار مل رہی ہے یا کیا مل رہی ہے، زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو بالآخر جو مل رہا ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، پھر دال سبزی کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور ایک شاید دوست کے بارے میں ہے کہ اگر اچھا دوست ڈھونڈنا چاہو کہ بہت ہی پرفیکٹ قسم کا دوست ملے تو جو ملے ہوئے ہیں یہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ خوب، یہ عدالت کے حوالے سے۔ بس عدالت ظاہری دینداری دیکھنی ہے آپ کو، اگر ظاہری طور پہ دیندار ہے اتنا کافی ہے، وہ آپ کے لیے عادل ہے، آپ اسی حساب سے اس کے پیچھے جماعت بھی پڑھ سکتی ہیں، اس کو طلاق کا گواہ بھی بنا سکتی ہیں، اس کو جو ہے اگر وہ مجتہد ہو تو اس کی تقلید بھی کی جا سکتی ہے۔ درست جی؟ خوب، اس کے بعد میرا خیال ہے وقفہ ڈالا جائے تھوڑا سا۔ چلیں جی 5 منٹ کا وقفہ دے دیتے ہیں، آپ لوگ بھی تھوڑا سا سکون کا سانس لے لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں بہت حساس مسئلہ ہے، میں مسئلہ صرف بیان کروں گا، ٹھیک ہے، اور وہ آپ سنیں گے صرف۔ اس سے ریلیٹڈ کہ جی تشخیص کی بحث کوئی نہیں ہوگی ہماری اس وقت یہاں پر، درست؟ صرف اصل مسئلہ کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، کیسے طے کرنا ہے، یہ بات آئے گی۔ اب جو آپ نے طے کیا ہے وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کرائٹیریا بتا رہا ہوں، خود چیک کریں، صحیح ہے تو ٹھیک ہے، صحیح نہیں ہے تو چینج کریں، جو صحیح طریقہ ہے اس کی طرف آپ کو جانا پڑے گا۔ اب وہ پھر صحیح طریقے سے آپ کسی کے بھی دروازے پہ پہنچ جائیں، ایکس پہ جائیں، وائی پہ جائیں، زیڈ پہ جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ہماری صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے لیکن جو فرق پڑنے والی چیز ہے وہ یہ کہ طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ آپ نے صحیح طریقے سے ایکس کو طے کیا تو ٹھیک ہے، آپ ایکس کی کریں، آپ کے خیال میں وائی ہونا چاہیے تو وائی کو کریں، آپ کے خیال میں زیڈ ہونا چاہیے تو زیڈ کی کریں، لیکن طریقہ بس صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال یہی ہے کہ ہم کیسے طے کریں گے کہ کون مجتہد یا عالم ہے۔ دیکھیں مجتہد تو خیر شہرت ہو ہی جاتی ہے، لیکن اصل مسئلہ آتا ہے عالمیت کو طے کرنے کا۔ خیر طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے، مجتہد بھی اسی طرح سے طے ہوتا ہے اور عالم بھی اسی طرح سے طے ہوتا ہے، طریقے میں فرق نہیں ہے، بس کسی کے بھی مجتہد یا عالم ہونے کو پہچاننے کے 3 طریقے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ ذاتی یقین۔ اچھا، ذاتی یقین کا مطلب یہ نہیں کہ میں مثلا فرض کریں بقالی کرتا ہوں اور مجھے یقین ہو گیا کہ آگے ایکس عالم ہے، میرے یقین کی کوئی حیثیت ایسی نہیں ہے ایز سچ۔ تو یہاں پر کہتے ہیں یقین سے مراد یہ ہے کہ میں خود اہل خبرہ میں سے ہوں، یعنی خود ماہر ہوں، مہارت رکھتا ہوں اس بات کی کہ میں طے کر سکوں کہ ایکس اور وائی اور زیڈ میں سے کون عالم ہے۔ تو پھر جس کو میں طے کروں گا اپنے علم کی روشنی میں تو وہ میرے لیے عالم ہے، تو اس کی تقلید مجھے کرنی ہوگی، درست؟ بس پہلا طریقہ ہے کہ میں خود اس قابل ہوں، یعنی قابلیت میرے اندر ہونی چاہیے، بغیر قابلیت کے یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قابلیت ہو اور اس قابلیت کی بیس پر میں طے کروں کہ کون عالم ہے، درست؟ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ 2 عالم و عادل کہ جو اہل خبرہ میں سے، یعنی ان میں بھی قابلیت ہونی چاہیے طے کرنے کی، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپرٹیز جو ہوتے ہیں نا کسی بھی فیلڈ کے،
مثلا فرض کریں آپ کو سونا بیچنا ہے تو کوئی تو ہوگا نا جو طے کرے گا کہ یہ کتنے کیرٹ کا ہے. آپ کہیں گے یہ 24 کیرٹ کا ہے, تو وہ آپ کی بات پر 24 کیرٹ کے ریٹ تو آپ کو دے گا نہیں, وہ خود طے کرے گا کہ یہ کتنے کیرٹ کا, پھر آپ کو بتائے گا جی یہ 24 کا نہیں مثلا 20 کیرٹ کا ہے, 22 کیرٹ کا ہے, 18 کیرٹ کا ہے, درست. اور اتنے میں اگر آپ نے دینا ہے تو دے دیں. تو وہ ماہر فن ہے. اب وہ ایک ان کے پاس پتھر سا ہوتا ہے جس کے اوپر گھس کے وہ لوگ نکالتے ہیں. اب وہ پتھر میرے ہاتھ میں دے دیں کہ جی آگا آپ بھی نکالیں ذرا, تو مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح چیک کرنا ہے. رگڑ تو دوں گا لیکن رگڑنے کے بعد نتیجہ کیا ہے نہیں معلوم, اس لیے کہ میری فیلڈ نہیں ہے وہ, درست. بس جو فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہی طے کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں اہل خبرہ, خبر رکھنے والے, درست. کہ اونچ نیچ ہوتی ہے, جو چھوٹے موٹے پلسز اینڈ مائنسز ہوتے ہیں نا, وہ ان کو خبر ہوتی ہے جس سے وہ جانچ سکتے ہیں کہ اس کا علم یعنی اس کے اندر گہرائی زیادہ ہے یا اس کے اندر مہارت زیادہ ہے. تو دو عالم و عادل جو اہل خبرہ میں سے ہوں وہ کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں, بشرط یہ کہ دو اس کی تردید نہ کریں. اب تردید میں ایک لمبی کہانی ہے, میں ابھی اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا, ابھی اس کو فی الحال چھوڑ دیں. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں, انسان کو کسی بھی عقلائی طریقے سے کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کا اطمینان پیدا ہو جائے. دیکھیں کچھ طریقے ایسے ہوتے ہیں, اگر آپ معاشرے والوں سے پوچھیں, عقلائی طریقہ سے مراد ہے کہ وہ جو رائج معاشرے میں ہوتے ہیں نا وہ عقلائی طریقے ہوتے ہیں. لیکن کچھ طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کہیں کہ یار اس سے مجھے پتہ چلا یہ بات, کو کہہ تمہارا تو دماغ خراب ہے, اس سے کیسے پتہ چلا, اس کا کیا تعلق ہے اس سے. مثلا فرض کریں آپ کی منڈیر پہ کوا کائیں کائیں کر رہا, آپ کو مجھے پتہ چل گیا کہ آج مہمان آنے والا ہے, تو عقلا کہیں گے بھائی یہ کوے سے کوئی رشتہ داری ہے آپ کی, آپ کو اس کی زبان سمجھ میں آتی ہے, درست. وہ کائیں کائیں کرنے کا اور مہمان کے آنے یا نہ آنے کا کیا تعلق ہے. مگر مہمان کائیں کائیں سن کے نکلتا ہے گھر سے کہ کس گھر پہ کائیں کائیں ہو رہی ہے میں ادھر ہی جاؤں, ایسا تو نہیں ہوتا نا. یا مثلا کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا اب کام نہیں ہوگا, نحوست ہو گئی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اگر آپ عقلا کو سامنے پیش کریں گے نا, معاشرے کے لوگوں کے جو سمجھدار لوگ ہیں, وہ کہیں گے یار تم لوگ تو احمق ہو بھائی, انہیں دقیانوسی چیزوں میں پڑے رہنا, درست. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر آپ پیش کریں تو کہیں گے ہاں یہ بات صحیح ہے. مثلا فرض کریں آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ڈالر کا کیا ریٹ ہے, آپ کہیں جی مثلا فرض کریں 150 روپے, اور وہ اگر آپ سے پوچھے آپ کو کیسے پتہ چلا, آپ کہیں میں نے تو اندازہ لگایا, تو آپ کے اندازے کی کوئی اہمیت. لیکن آپ کہیں کہ میں نے ابھی تھوڑی 5 منٹ پہلے مثلا فرض کریں یہ فوریکس والوں کو کال کی تھی تو انہوں نے بتایا یہ ریٹ ہے, تو وہ کیا کہے گا, ہاں پھر ٹھیک ہے. یعنی اگر کیونکہ وہ جو ہے مثلا جو دکان بیچ رہا ہے کرنسی بیچ رہا ہے وہ اس فیلڈ کا اہل خبرہ ہے نا, اگر آپ کی بات اس کی طرف پلٹتی ہے کہ جی ماہر نے مجھے بتایا ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے. آپ نے گھر بیچنا ہے, دیکھیں اب یہاں پر وہ چیزیں اتنی نہیں ہیں, لیکن ایران میں مثلا کیا ہوتا ہے جب آپ کو گھر بیچنا ہوتا ہے وہاں پہ کچھ ایکسپرٹس ہیں جو آپ کے گھر کو دیکھتے ہیں, گھر کی زمین وغیرہ کو, بلڈنگ کو, کیا کیا کچھ لگا ہوا ہے, ان سب چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے ایک قیمت لگا کے دیتے ہیں آپ کو, ہر چیز کی الگ 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 الگ. نیٹ مثلا فرض کریں آپ کا گھر 1 کروڑ کا بن گیا مثلا, لیکن اس کے اندر اس کا بریک اپ ہوتا ہے کہ 1 کروڑ کیسے بنا ہے. مثلا اتنے زمین کے ہیں, بلڈنگ کے اتنے ہیں, مثلا آپ کے اے سی لگے ہوئے 3 تو اس کی یہ ویلیو ہوگی, مثلا جو دیکھ کے اس کو نظر آ رہا ہے مثلا سیکنڈ ہینڈ کے اعتبار سے آپ کا گیزر لگا ہوا ہے تو یہ ویلیو ہوگی, تو آپ کا یہ لگا ہوا ہے تو یہ ویلیو ہوگی, تو یہ اس طرح کر کے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں, درست. اب یہ ہے ماہر فن. اگر آپ کہیں جی میں نے یہ گھر بیچنا کتنے کا, جی 1 کروڑ کا, کہے گا آپ کو کیسے پتہ چلا یہ 1 کروڑ کا. آپ کہیں گے جی میرا اندازہ کہ اتنے کا تو ہونا چاہیے, کہے گا نہیں کسی سے چیک کرواؤں. لیکن اگر آپ کہیں گے مطلب فلانے وہ جو چیک کرنے والے ہیں اس نے یہ بتایا کہ یہ دیکھو پیپر بنا کے دیا 1 کروڑ, پھر وہ کہے گا اوکے. تو جب بھی بات آتی ہے ایکسپرٹس کی طرف جاتی ہے تو وہاں پر عقلا بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے کہا تو یہ بات صحیح ہے, یہ عقلائی طریقہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو کسی بھی عقلائی طریقے سے اگر آپ کو کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کا اطمینان ہو جائے تو یہ بھی کافی ہے. اس میں اب دیکھیں ہم اگر معاشرے میں اپنے جائیں تو اس میں سے پہلے 2 طریقے تو ہم میں سے کسی کے لیے بھی اپلیکیبل نہیں ہیں, نہ میں خود اہل خبرہ ہوں نہ آپ میں سے کوئی اہل خبرہ ہیں.
نہ دو عادل جو اہل خبرہ میں سے ہوں ہمیں عام طور پہ میسر ہوتے ہیں اپنے ملکوں میں اور اپنے شہروں میں، درست؟ جو ہوتے ہیں وہ مثلا ایران میں ہوتے ہیں یا عراق میں ہوتے ہیں، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوتی ہے، درست؟ تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس آ جا کے یہی ایک طریقہ بچتا ہے، تیسرا طریقہ، کہ کوئی عقلائی طریقہ ہو کہ جس پہ عقلاء جو ہے اعتماد کرتے ہوں، اسی سے آپ کو بھی اطمینان آ جائے تو آپ کے لیے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور وہ طریقہ یہ کہ معاشرے میں جو علماء موجود ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں دین کو، دیکھیں علماء میں نے شروع میں جو تمہید باندھی تھی، ویسے تو ہمارا ہر منبر پہ چڑھا ہوا جو جاہل ہے وہ عالم ہے اور جو عالم ہے وہ جاہل ہے، تو اس قسم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو واقعی ریزنیبل قسم کے علماء ہیں، جو جذباتی نہیں ہیں، کسی ایک طرف لڑکے ہوئے نہیں ہیں، کوئی بل اس قسم کی مشکل نہیں ہے ان کے ساتھ، تو جو نارمل مزاج کے متوازن مزاج کے علماء ہیں ان سے آپ معلومات کریں، کیونکہ وہ بھی تو بالآخر مجتہد تو نہیں ہے نا، خود بھی تقلید کرتے ہوں گے، خود بھی تحقیق کی ہوگی انہوں نے۔ ہاں ان کی ممکنہ رسائی ہو، مثلا فرض کریں میری ممکنہ رسائی ہو لیکن آپ کی رسائی نہیں ہے، تو میں نے بھی معلومات کی ہوگی یا آنے سے پہلے میں نے معلومات کی ہوگی، درست؟ تو میں واسطہ بن سکتا ہوں آپ کے اور ان کے درمیان، درست؟ تو اس میں اگر آپ کو اطمینان کی شرط ہے، البتہ کہ اس میں اگر آپ کو میرے معلومات پر اطمینان آ جائے تو آپ اس اطمینان کی بیس پر بھی تقلید کر سکتی ہیں۔ صرف یہی ایک طریقہ ہے جو ہمارے معاشرے میں اپلیکیبل ہے کہ آپ درمیان میں ایسے علماء کو واسطہ بنائیں کہ جو ریزنیبل قسم کے ہوں، نیوٹرل قسم کے لوگ ہوں، اینٹی اور پرو نہ ہوں، اور وہ آپ کو جو ہے بتائیں کہ جی انہوں نے جو معلومات کی اس کے حساب سے اس وقت عالم کون ہے، اور ان کے کہنے پر آپ کو اطمینان آ جائے۔ اب جتنے بھی جو بھی تقلید کی ہے آج تک، اگر ان تین میں سے دیکھیں نوعاً میں نے کہا نا عام طور پہ ہمارے معاشرے میں پہلے دو تو ویسے ہی اپلیکیبل نہیں ہیں، آ جا کے یہی ایک تیسرا طریقہ بچتا ہے۔ جس نے بھی اس طریقے سے کی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی کی ہو، اس کی تقلید صحیح ہے، اور جس نے اس طریقے سے نہیں کی ہے، بعض اوقات بچیاں کہتی ہیں جی امی نے کہا تھا ہم نے تو کر لی، پوچھو اطمینان آیا تھا، کہتی نہیں امی نے کہا ہم نے کر لی، ٹیچر نے کہا ہم نے کر لی، اطمینان آیا تھا نہیں، بعض کہتی ہیں ہاں، بعض سمجھتی ہیں اس چیز کو تو ہاں بھی کہتی ہیں، تو ٹھیک ہے ان کا تو ٹھیک ہے، لیکن جس کو اطمینان کچھ نہیں آیا، بعض لوگ اوقات حج پہ کرتے ہیں لوگ، آپ کس کی تقلید کرتے ہیں جی؟ ہکا بکا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی نے پیچھے سے آواز دی آگا یہ ایکس کی کر لو، اس نے کہا جی آگا ایکس لکھ دو، ہو گئی جی تقلید آگا ایکس کی۔ اب نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، یہ آگا ایکس کا حدود دربا کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، کہاں ہے، کیا ہے، کچھ نہیں پتہ، بس وہ فارم بھرنا تھا، پیچھے سے کسی نے آواز ماری، اسی کے اوپر فارم بھر دیا اور اسی پہ آپ کی تقلید طے ہو گئی۔ یہ سارے طریقے غلط ہیں، یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ اب کیا کریں جی؟ اب کریں یہ کہ اس کو جو طریقے بتائے ہیں، خاص طور پہ جو تیسرا طریقہ، اس کو دوبارہ سے اس طریقہ پر آئیں۔ ہاں اگر آپ نے اس طریقے پر چلنے کے بعد پھر پہنچ وہیں گئے جس کی کر رہے تھے تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کوئی زور نہیں اس بات کا کہ نہیں آپ ہٹون چینج کریں، اب جو نئے طریقے سے کوئی نیا مجتہد نکلنا چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ این ممکن ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں نا اندھیرے میں تیر چلا اور صحیح لگ گیا، لگ تو سکتا ہے نا اندھیرے میں تیر، صحیح ہے، ہمیشہ ضروری نہیں ہے لیکن کبھی لگ بھی سکتا ہے، تو وہ جو کسی نے آواز دی تھی اتفاق سے وہ صحیح نکل آئی، اب جو آپ نے ریسرچ کی، تحقیقات کی، معلومات کی، اس کے مطابق بھی وہی ایکس نکل آئے کہ جو انہوں نے حج پہ بتایا آواز آئی تھی، جن کا اس پہ انہوں نے تقلید شروع کی تھی، تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، پھر تو آسان ہے بلکہ مسئلہ، پچھلے اعمال بھی صحیح ہو گئے، اگلے اعمال بھی صحیح ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن مشکل کھڑی ہوگی اس وقت کہ جب اس وقت کی تھی ایکس کی، اب جب معلومات کی تو پتہ چلا وائی، تو اب یہاں پر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ پچھلے اعمال کا کیا ہوگا؟ اس صورت میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ پچھلے اعمال کا کیا ہوگا، دوسرا اس صورت میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ جب کسی نے آج تک کوئی تقلید ہی نہ کی ہو، اب ان کی آنکھیں کھلی ہیں، اب انہوں نے معلومات کی، اب تقلید شروع کی، تو کہا جاتا ہے جی عام آدمی جو مجتہد نہیں ہے اور محتاط بھی نہیں ہے، اس کا عمل بغیر تقلید کے باطل ہے۔ یہ لفظ شاید جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل۔ عامی یعنی ایسا شخص جو مجتہد نہ ہو، عوام، یوں سمجھیں عوام اگر بغیر اجتہاد و تقلید کے عمل کر رہا ہے تو اس کا عمل باطل ہے۔ اس باطل ہونے سے مطلب کیا ہے؟
اس باطل ہونے کا مطلب ہے کہ سب کچھ ضائع اور سب کچھ اے سے زی تک آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں نہیں، اس باطل ہونے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جیسے نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے ایک کہکا مار دیا، نماز باطل ہو گئی، یعنی اب اس کو چھوڑ دو پھر سے شروع کرو. نہیں، اس باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعمال معلق ہیں، لٹکے ہوئے ہیں. آپ کے اعمال لٹکے ہوئے ہیں. لٹکے ہوئے ہیں، کہاں لٹکے ہوئے ہیں؟ لٹکے ہوئے ہیں اس اعتبار سے کہ اگر جو مجتہد جس کی تقلید آپ کی ذمہ داری تھی اس کے مطابق نکل آئے تو وہی عمل صحیح ہو جائیں گے، اور اگر مطابق نہ نکلے تو بعض صورتوں میں باطل ہو جائیں گے، بعض صورتوں میں وہاں پہ بھی صحیح ہو جائے گا، وہ بھی تفصیل آئے گی. ٹھیک، بس بالکل بیکار بھی نہیں ہے. یا فرض کریں آپ نے پوری زندگی تقلید نہیں کی اور بغیر تقلید کے اس دنیا سے دار فانی سے دار باقی تک پہنچ گئے، تو مفتی صاحب تو بول رہے تھے عمل باطل ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں عمل باطل ہے سے مراد یہ ہے کہ یہ چیک کیے جائیں گے. جو جو عمل آپ کا لوح محفوظ کے مطابق نکل آئے تکے میں، وہ عمل آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جو عمل تکا صحیح نہیں بیٹھا وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. اس بطلان سے یہ مراد ہے. بطلان بالکل وہ والا نہیں کہ سب کچھ خراب، سب کچھ ضائع، نہیں، بلکہ باطل ای معلق، یعنی لٹکے ہوئے ہیں. درست؟ اور اس کی وضاحت میں نے کر دی کہ لٹکے ہوئے سے کیا مراد ہے. اچھا، اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ غلطی جو کمی یا زیادتی ہوئی ہے. دیکھیں بالآخر جو عمل آپ نے کیا ہے یا اس میں کوئی کمی کی ہوگی یا زیادتی کی ہوگی. مثلا ایک مجتہد کہتا ہے جی سورہ پڑھنا چاہیے تھا، آپ کسی ایسے کی تقلید کر بیٹھے ایکس والے کی کہ جو کہہ رہا تھا سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے نماز میں، اور اب جب صحیح طرح تقلید کی تو پتہ چلا وائے ہیں، وائے کہہ رہے ہیں سورہ پڑھنا واجب ہے. اب بغیر سورہ کے نماز پڑھ لی آپ نے، مثلا 15 سال سے نماز پڑھ لی ہے بغیر سورہ والی، حج سے لے کر اب تک بغیر سورہ والی نماز، تو اس نماز کا اب کیا ہوگا؟ یا بعض اوقات ہوتا ہے کوئی زیادتی آپ نے کر دی ہے مثلا. درست؟ تو کہتے ہیں کہ اصل مشکل زیادہ تر آتی ہے، دیکھیں اگر ارکان میں کمی اور زیادتی ہوئی ہے تو وہ ایک مشکل کھڑی کرتا ہے، کیونکہ ارکان میں کمی اور زیادتی چاہے عمدن ہو چاہے سہون ہو وہ نماز کو باطل کر دیتی ہے. درست؟ صرف غیر رکن ہے جس کے اندر زیادتی جو ہے کمی اور زیادتی جو ہے بھولے سے اگر ہو تو نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن جان بوجھ کر ہو تو اس میں بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. درست؟ اب انہوں نے اس کے کچھ 2-3 سٹیپس بنائے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ایک تو یہی عرض کیا کہ اگر جو اعمال آپ کے مطابق واقع نکل آئیں گے وہ تو صحیح ہو جائیں گے. مثلا فرض کریں آپ نے اتفاقی طور پہ جو آپ عمل کرتی رہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا ہم اپنے بڑے بوڑھوں سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں اور اتفاق سے بڑے بوڑھے کے جو پرانے مسئلے ہوتے تھے وہ سخت والے ہی ہوتے تھے، وہ احتیاط کے مطابق تھے. مثلا 3 دفعہ کپڑے کو پاک کرنا، یا 3 دفعہ برتن کو پاک کرنا، یا 3 دفعہ جسم کو پاک کرنا، یا جو بھی چیز نجیس ہو جاتی تھی بڑے بوڑھوں کے ہاں تو 3 سے کم میں پاک ہوتی نہیں تھی. درست؟ تو وہ وہی سیکھا ہوا تھا اور اسی پہ عمل کر رہے تھے، اور یہ اتفاقاً احتیاط کے مطابق ہے. احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ جو واقع تھا وہ آپ کو قطعاً مل گیا ہے. احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو عمل کیا ہے وہ قطعاً، کیونکہ واقع میں یا 1 ہے یا 3 ہے، 1 ہے تب بھی ہو گیا، 3 ہے تب بھی ہو گیا. تو احتیاط کے مطابق عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو واقع قطعی طور پر مل گیا، اور آپ اتفاق سے یہی کام کرتے ہیں جو ہمیں سکھائی. یہ تو کچھ عرصے سے ہوا ہے کہ جی تسبیحات اربع ہم 1 دفعہ نماز میں پڑھتے ہیں اس لیے کہ 3 دفعہ واجب نہیں ہے، ورنہ جو عام طور پہ بڑے بوڑھے سکھاتے تھے امائیں دادییں، وہ 3 دفعہ تسبیحات اربع والی، 3 دفعہ ذکر رکوع، 3 دفعہ ذکر سجدہ، پھر اس میں درود بھی پڑھواتی تھیں. درست؟ وہ ایسی نماز ہم نے سیکھتے تھے وہ تھے ہو چکا ہے اب. درست؟ وہ بھی فاتح و ماتا ہو چکا ہے. اتفاق سے آپ ایسی نماز پڑھتی تھی، اور اب جس کی آپ نے تقلید کی وہ یہی کہتا تھا کہ جی مثلا فرض کریں تسبیحات اربع 3 دفعہ پڑھنی ضروری ہے، اور آپ 3 ہی دفعہ پڑھتی آ رہی ہیں. مطابق احتیاط تھا لہذا آپ کا عمل ٹھیک ہو جائے گا. یا اس کے فتوے کے مطابق نکل آیا کہ جس کی آپ اب تقلید کر رہی ہیں تب بھی آپ کا عمل ٹھیک ہو جائے گا. مشکل وہاں آئے گی کہ جب عمل نہ احتیاط کے مطابق ہے نہ اس کے فتوے کے مطابق ہے کہ جس کی آپ تقلید اب کر رہی ہیں. جو عمل آپ نے کیا ہے اور جو فتویٰ ہے اس میں اختلاف ہے. تو اس میں اب کیا ہوگا؟ اس میں فرماتے ہیں کہ
اگر تو یہ جاہل قاصر ہے، اب کیونکہ نئے بچیاں بھی ہیں کچھ کلاس میں، اس لیے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کا ٹائم لوں گا. جاہل قاصر و مقصر پڑھا آپ لوگوں نے؟ نہیں، آپ لوگوں سے نہیں پوچھ رہا میں، آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. پڑھا آپ لوگوں نے؟ نہیں پڑھا نا. جاہل قاصر، دیکھیں جاہل ایک تو اردو میں ہم کہتے ہیں کسی کو گالی دینی تو کہتے ہیں تم جاہل انسان ہو، بالکل ہی تھوڑے برے سینس میں یوز ہوتا ہے. صحیح ہے، وہ بہت بڑی ہیوی والی گالی بھی نہیں ہے، لیکن بالآخر اچھی سینس میں استعمال نہیں ہوتا. لیکن ایک مرتبہ جب عربی میں آپ آتے ہیں جہل استعمال ہوتا ہے علم کے مقابل میں، یا آپ کو پتہ ہے یا آپ کو نہیں پتہ. نہیں پتہ یعنی جاہل ہیں آپ، تو وہ اتنا بری سینس نہیں ہے، کیونکہ حتیٰ آغا سیستانی بھی بہت سی چیزوں سے جاہل ہوں گے. ہاں، نہ جاننے والے ہیں. ان سے پوچھیں طب کے بارے میں آپ کو معلومات ہے، کہیں گے نہیں. ان کو پوچھیں آرکیٹیکچر آپ نے پڑھا ہے، وہ کہیں گے نہیں. تو 10 چیزیں ایسی ہوں گی جو ان کو نہیں آتی ہوں گی اور نہیں جانتے ہوں گے. بس یہ اس معنی میں ہے جہل یعنی نہ جاننا. تو کہتے ہیں کہ آپ یہ جو آپ کو نہیں معلوم، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نہیں معلوم، تو اس نہ جاننے میں آپ کا کوئی قصور ہے یا آپ بے قصور ہیں اور نہیں جانتی؟ یعنی نہ جاننے میں قصوروار ہیں یا نہ جاننے میں بے قصور ہیں؟ نہ جاننے میں قصوروار یہ ہے کہ آپ جان سکتی تھیں، وسائل موجود تھے، آپ نے زحمت ہی نہیں اٹھائی، درست، اس لیے آپ جاہل رہ گئیں. ایک مرتبہ یہ کہ نہیں، آپ نے تو اپنی پوری کوشش کی، فون کیا، عالم سے پوچھا، وہ غلط سمجھے اور انہوں نے غلط بات بتا دی اور آپ غلط چیز سمجھ گئیں. صحیح تو ابھی بھی نہ جاننا میں آئے گا نا، صحیح تو ابھی بھی نہیں جانتی ہیں، بس جاہل ہیں صحیح کی نسبت. لیکن اس جہل میں آپ قصوروار نہیں ہیں، یعنی آپ نے اپنے حصے کا ایفرٹ کیا لیکن اس کے باوجود جاہل رہ گئیں، درست. اس کو کہ جو ایفرٹ کرے اپنے حصے کا اور پھر جاہل رہ جائے، اس کو کہتے ہیں جاہل قاصر، یعنی بے قصور جاہل. آسان ترجمہ اس کا، جاہل قاصر یعنی بے قصور جاہل. اور جاہل مقصر یعنی قصوروار جاہل، جو جان سکتا تھا لیکن اس نے کوئی زحمت ہی نہیں اٹھائی، نہ فون کرنے کی زحمت کی. 10 مولاناؤں کے نمبر فون میں ہے مثلا، لیکن جب مسئلہ پیش آئے تو فون ہی نہیں کیا کسی کو، توضیح نہیں کھولی، نوٹس نے اپنے چیک کیے. 10 چیزوں سے وہ معلومات کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. تو یہ جاہل ہے لیکن اپنے نہ جاننے میں قصوروار ہے. اس کو کہتے ہیں جاہل مقصر. جاہل قاصر کو کئی جگہ پہ چھوٹ ملی ہے. جاہل مقصر کو صرف 2 جگہ چھوٹ ملی ہے، لیکن جاہل قاصر کو اکثر جگہ پہ چھوٹ ملی ہے، کیونکہ اس نے تو اپنا ایفرٹ کیا، اپنے حصے کا کام کیا، پھر غلطی ہو گئی تو وہ پھر معاف ہے. لہذا کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص جاہل قاصر ہے اور جو کمی عمل میں آئی ہے وہ ارکان کی نہیں ہے. کمی مثلا فرض کریں ایسا نہیں کہ بغیر رکوع کی نماز پڑھتا رہو، ہاں نماز پڑھی بغیر سورہ کے، جو مثال میں نے دی تھی، اور سورہ رکن نہیں ہے، غیر رکن ہے، تب بھی اس کی نماز ہے، اس کے اعمال صحیح مانے جائیں گے. اگرچہ ابھی والے فتوے کے ساتھ میچ نہیں کر رہے، کہ ابھی والا کہہ رہے کہ سورہ کے ساتھ پڑھنی ہے نماز، اس نے پڑھی ہے وہ ایکس کے کہنے کے مطابق بغیر سورہ کے، لیکن سورہ رکن نہیں ہے. جو کمی اس کی نماز میں ہے وہ رکن کی نہیں ہوئی، غیر رکن کی ہوئی ہے، لہذا اس کی نمازیں صحیح مانی جائیں گی، ولو ابھی والے مجتہد کے فتوے کے مطابق نہیں بھی ہیں، تب بھی نمازیں صحیح مانی جائیں گی. یہ ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ جاہل مقصر ہے اور عمل کے اندر جو کمی ہوئی ہے وہ ایسی ہے کہ جو جہل کی صورت میں معاف ہے. عمل میں جو کمی ہوئی ہے وہ ایسی ہے کہ جو جہل کی صورت میں معاف ہے. جیسے نماز کو اونچی آواز میں یا ہلکی آواز میں پڑھنا، یہ آپ چاہے جاہل قاصر ہو چاہے مقصر ہو، یہ معاف ہے. جہل کی وجہ سے یہ معاف ہے، جہل کوئی بھی ہو، درست. ایسی اگر کوئی کمی کی ہے تب بھی اس کی نمازیں صحیح ہیں. میں نے کہا نا یہ صرف 2 مورد میں بنتی ہیں، ایک جہر و اخفات یعنی ہلکی آواز اور اونچی آواز میں نماز پڑھنے کے مسئلے میں، اور ایک قصر و تمام کے مسئلے میں آتا ہے کہ قصر پڑھنی تھی اور اس نے تمام پڑھ لی اور وقت کے بعد اس کو پتہ چلا تو اس کو پھر معاف کیا گیا، چاہے وہ جاہل مقصر ہی کیوں نہ ہو، درست.
ان دو مسئلوں کے علاوہ پھر اور کہیں چھوٹ نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی پھر اس کی نماز صحیح مانی جائے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے صحیح ماننے کی کہ اس کو یہ یاد ہی نہ ہو کہ میں نے عمل کیسے کیا تھا۔ مثلاً فرض کریں 25 سال پہلے حج کیا تھا، اب آج آغا سیستانی کی تقلید کر رہے ہیں، اب وہ کتاب پڑھ لیں لیکن ان کو یاد ہی نہیں کہ میں نے کیسے کیا تھا۔ جو غلطیاں وہ بتا رہے ہیں کہ جن پہ مثلاً کفارہ واجب ہو جاتا ہے یا حج خراب ہو سکتا ہے، اب اس کو یاد ہی نہیں کہ کیا تھا نہیں کیا تھا، کیسا ہوا تھا، کچھ یاد نہیں، تو اس عمل کو بھی پھر اپنے وہ صحیح مانا جائے گا۔ درست؟ بس تین تو یہ صورتیں ہو گئی، ایک جاہل قاصر والی، ایک جاہل مقصر والی، اور ایک عمل کی کیفیت معلوم نہ ہونے والی۔ دو اور صورتیں ہوں گی جہاں پر اس کی اعمال گزشتہ صحیح ہیں، ایک یہ کہ مطابق واقع نکل آئیں، اور دوسرا یہ کہ فتویٰ مجتہد کی جس کی اب تقلید اس کی ذمہ داری ہے اس کے فتوے کے مطابق نکل آئیں۔ تو یہ 5 صورتیں ہو گئی جس میں اس کی عبادتیں پچھلی صحیح مانی جائیں گی۔ درست؟ یہ ہو گیا جناب علی یہ مسئلہ۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں ہمارے مجتہد کا فتویٰ کیسے پتہ چلے، اس کا کیا طریقہ ہے، فتویٰ حاصل کرنے کا طریقہ۔ کتاب میں 4 طریقے لکھے ہوئے ہیں، خود مجتہد سے جا کے سن لیں، آپ گئی ہوئی تھیں مثلا زیارتوں پہ گئی ہوئی تھیں، آپ نے آغا سیستانی سے ملاقات کی، اگر آپ ان کی تقلید میں ہیں، آغا خامنائی سے ملاقات کی اگر آپ ان کی تقلید میں ہیں، آپ نے کہا موقع ملا ہوئے سامنے حاجی صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے جلدی سے ایک مسئلہ پوچھ لوں، آپ نے جلدی سے ایک مسئلہ ان سے پوچھ لیا کہ جی حجاب میں مثلا چہرہ چھپانا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو اب انہوں نے خود بول دیا تو یہ آپ کے لیے حجت ہو گیا، اب بلا کر آپ کے لیے مسئلہ ثابت ہو جائے گا، اب جو بھی انہوں نے کہا ہو، یس یا نو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل افراد کسی مجتہد کے فتوے کو بیان کریں، تو کیونکہ عادل افراد ہیں لہذا 2 عادلوں کا بیان کرنا ہی کافی ہے، کچھ اور اطمینان آئے نہ آئے اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ 2، تیسرا یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص کہ جس کے کہنے پر انسان کو اطمینان ہو، یعنی قابل اطمینان شخص مجتہد کا فتویٰ بیان کرے تو ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہمارے معاشرے میں اپلیکیبل ہے کہ جو علماء آپ کے لیے آغا کے فتوے بیان کرتے ہیں، اگر آپ کی نظر میں وہ قابل اطمینان ہیں تو آپ کے لیے وہ فتویٰ ثابت ہوگا، لیکن اگر آپ ان کو فتوے کے اندر قابل اطمینان نہیں سمجھتی تو وہ آپ کے لیے فتویٰ ثابت نہیں ہوگا۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسی آغا جیسے یہ کتاب ہے آغا کی، مثلا اس کے اوپر آغا کی مہر عام طور پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ درست، ایسی کتاب کہ جس کی صحت کا اطمینان ہو، معلوم ہو کہ یہ کتاب صحیح ہے، اس سے آپ آغا کے فتوے کو حاصل کریں۔ اب یہ بھی کتاب کی اتنی وہ نہیں ہے، آغا کی سائٹ کہیں پہ بھی آغا کا فتویٰ آپ لکھا ہوا کسی اور کتاب میں دیکھیں جو توضیح مسائل کے علاوہ ہو، ان سب میں شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کے صحیح ہونے کا اطمینان ہے کہ یہ صحیح فتویٰ انہوں نے کوٹ کیا ہے تو آپ اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں یار ہمیں نہیں معلوم، پتہ نہیں کہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے، ڈاؤٹ فل صورت میں آپ اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں مثلا جیو پہ، پتہ نہیں ARY پہ، کون سے چینلز پہ جو ہے ایک رسم ہو گئی ہے کہ جی علماء کو لا کے بٹھا دیتے ہیں اور پھر ان کی درگت بناتے ہیں، درست۔ اب انہوں نے ایک مسئلہ بتایا جی انڈے کی جلدی کھانا مکروہ ہے مثلا، تو آیا اس سے آپ کے لیے کراہیت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر آپ کو ان کے اوپر اطمینان ہے کہ یہ فتوے صحیح بیان کرنے والے آدمی ہیں تو بھلے ثابت ہو جائے گی، لیکن آپ کو نام بھی نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون صاحب ہیں، پہلی دفعہ زندگی میں آپ ٹی وی پہ چینل پہ دیکھ رہی ہیں، تو عام طور پہ تو اطمینان نہیں ہوتا نا، اطمینان کی کچھ نہ کچھ تو پیچھے ہونا چاہیے نا، اطمینان کا منشا عقلائی ہونا چاہیے آغا سیستانی کے حساب سے، عقلائی طریقے سے اطمینان آئے، ہوائی تیر نہ ہو۔ لہٰذا اگر کہیں اطمینان نہیں ہے، ڈاؤٹ فل ہے، نہیں معلوم، اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ غلط بتاتے ہیں، یہ یقین ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اصلا مجہول بھی ہو جائے، نہیں پتہ کہ صحیح بتاتے ہیں نہیں بتاتے ہیں، یہ بھی کافی ہے۔ کس چیز کے لیے کافی ہے؟ فتویٰ نہ ماننے کے لیے، نہ یہ کہ فتویٰ لینے کے لیے۔ ہاں اس سے فتویٰ ثابت نہیں ہوگا، اس شخص کے کہنے سے فتویٰ ثابت نہیں ہوگا۔ کسی اخبار میں آ گیا
اگر آپ کو اطمینان ہے کہ یہ صحیح ہے، نسبت صحیح ہے، 2 نمبری نہیں ہوئی، اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی، فتویٰ کسی کا، مہر کسی کی، یہ تو سب چلتا ہے نا. یہاں پر تو پاکستان ہے، پاکستان کیا پوری دنیا میں یہ چیزیں چلتی ہیں. اگر آپ کو اگر آپ کو امکان ہے کہ شاید اس میں کہیں کوئی ڈنڈی ماری گئی ہو تو ثابت نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو اطمینان ہو اس بات کا، دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اخبار کس کے، آپ کو معلوم ہے کہ مثلا بعض اوقات بعض لوگ بعض چیزوں میں بڑے وہ جس کو کہتے ہیں اصول پرست ہوتے ہیں، وہ ڈنڈی نہیں مارے گا. صحیح ہے، آپ کو اطمینان ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ایک ان نون پیپر ہو، ایک ان نون چھاپنے والا ہو، تو اطمینان حاصل ہونا خود ہی ذرا ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایسے کیسے اطمینان آئے گا آپ کو. خلاصہ یہ کہ یہ پلٹے گا اطمینان کی طرف، چاہے شخص سے لے رہے ہوں، چاہے کتاب سے لے رہے ہوں. اگر وہ مطمئن ہے، شخص قابل اطمینان ہے، کتاب قابل بھروسہ ہے آپ کے لیے، تو آپ اس سے لے سکتے ہیں. اور اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر آپ نہ اس شخص سے فتویٰ لے سکتے ہیں، نہ ہی اس کتاب سے آپ فتویٰ لے سکتے ہیں. بس یہ ہیں فتوے حاصل کرنے کے طریقے. میرے خیال میں اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، اگرچہ 7-8 منٹ ہیں. البتہ ایک مسئلہ ہے، اس کو اگر میں جاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا کام، لیکن میں کوشش کرتا ہوں 8 منٹ کے اندر اندر سمیٹ دوں. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، میں 2 تعبیرات آپ کے لیے بیان کرتا ہوں، اس پہ غور کریں کہیں فرق ہے یا فرق نہیں ہے. احتیاط یہ ہے کہ کپڑا قلیل پانی سے 3 مرتبہ میں پاک ہوتا ہے. ایک یہ تعبیر، اور ایک تعبیر یہ کہ قلیل پانی سے کپڑے کو 3 مرتبہ پاک کیا جائے، اگرچہ 1 مرتبہ میں بھی پاک ہو سکتا ہے. یہ 2 تعبیریں. احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، یا ابھی احتیاط کو چھوڑ دیں، دوسری تعبیر میں احتیاط کو چھوڑ دیں، 1 مرتبہ پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ 3 مرتبہ بہتر ہے. ان دونوں تعبیروں میں کہیں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ ایک میں یہ ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، ایک میں یہ ہے کہ 1 مرتبہ میں پاک ہو جاتا ہے لیکن 3 مرتبہ دھونا بہتر ہے. ایک جیسی ہیں، آپ بول رہی ہیں. سر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہہ تو میں ہی رہا ہوں. 3 دفعہ دھویا جائے تو پھر بات ہی ختم ہوگی، 3 دفعہ دھونا چاہیے. احتیاط کی بنا پر 3 دفعہ دھونا، اور آپ ایک دفعہ میں بھی ہو جاتا ہے. دیکھیے کوئی پانی سے اگر ہم دھو رہے ہیں، خلیل کی بات ہو رہی ہے، خلیل کی پانی نہ چینج کریں. ہاں یہ خلیل پانی. عرض خدمت یہ ہے کہ دیکھیں، ایک میں کیا کہا جا رہا ہے، احتیاط یہ ہے کہ قلیل پانی سے کپڑے کو 3 مرتبہ دھویا جائے. یعنی یہ 3 مرتبہ دھویا جانا ہے، اسی کو احتیاط کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے. 3 مرتبہ دھوئے جانے ہی کو، یعنی اگر یہ آپ ہٹا دیں بیچ میں سے تو اس کے اندر کچھ نہیں بچے گا، اس مسئلے میں کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ یہ 3 مرتبہ دھونا یہ احتیاط کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے، یعنی اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے. دوسری والی تعبیر میں کہا ہے کہ 1 مرتبہ دھل جاتا ہے، اگرچہ احتیاط 3 مرتبہ دھونے میں، لیکن 1 مرتبہ یعنی اگرچہ احتیاط 3 دفعہ میں اس کو ہٹا دیں، اس کے باوجود ایک عبادت موجود ہے کہ 1 دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے. درست؟ یہ فرق ہے دونوں میں. سمجھ میں آئی؟ پہلی کو کہیں گے احتیاط واجب ہے کیونکہ اس میں فتویٰ کبھی بھی نہیں ہوتا، مسئلہ ہی احتیاطی ہوتا ہے. دوسری کو کہیں گے احتیاط مستحب ہے کیونکہ وہ فتوے کے ساتھ آئی ہے. یعنی اگر اس احتیاط پہ آپ ہاتھ رکھ دیں تب بھی یہ موجود ہے اس میں کہ 1 دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے. یہاں فتویٰ ایک آ گیا ہے اور اس کے ساتھ جو آدھا وہ احتیاط. جی ہاں جی، یعنی احتیاط مستحب ہمیشہ اس سے آگے یا اس کے پیچھے فتویٰ ہوگا. احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، اگرچہ 1 دفعہ دھونا کافی ہے، یہ احتیاط مستحب بن جائے گی. لیکن ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ 3 مرتبہ دھونا احتیاط ہے، احتیاط یہ ہے کہ اس کو 3 ہی مرتبہ دھویا جائے، یہ احتیاط واجب ہے. کیونکہ اگر یہ 3 مرتبہ دھویا جائے کو ہٹا دیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچا نا،
ہاں تو یہاں پر یوں سمجھ لیں بقول ان کے، جہاں پر احتیاط واجب ہوگی نوعاً وہاں پر ایک ہی آپشن ہوتا ہے، منتہا وہ آپشن احتیاطی ہے، اور جہاں پر احتیاط مستحب ہوگی وہاں پر دو آپشن ہو رہے ہوں گے، ایک کم والا ایک زیادہ والا، یا ایک ہلکا والا ایک سخت والا. درست. عورت اگر فرض کریں اپنے چہرے کو کھولے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ چہرہ بھی چھپائے، یہ احتیاط مستحب بن جائے گی، کیونکہ اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ چہرہ بھی چھپائے کو چھوڑ دیں آپ، تو لکھا ہوا ہے نا کہ چہرہ کھولے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ وہاں پر کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے. جبکہ احتیاط واجب میں اگر اس کو احتیاط والے حکم کو ہٹا دیں آپ تو پھر پیچھے کچھ باقی نہیں بچتا. جہاں پہ بھی احتیاط واجب ہے وہاں پر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ یا تو اس احتیاط پر عمل کریں، یا اس کے بعد جو فل عالم ہے دوسرے نمبر کا مجتہد ہے اس کی طرف رجوع کریں، اس کی بھی احتیاط ہو تو تیسرے کی طرف چل جائیں، اس کی بھی احتیاط ہو، یعنی اتنا آپ نیچے تک جا سکتی ہیں جب تک کہ آپ کو فتویٰ نہ مل جائے. اب جو فتویٰ ملا یا تو وہی ہے جو احتیاط والا ہے تو کہانی ختم ہو گئی، اور اگر فتویٰ جو ملا ہے وہ احتیاط سے ہٹ کر ہے یعنی ہلکا والا ہے، مثلا احتیاط واجب یہ ہے کہ جی 3 مرتبہ دھوئیں، دوسرے کو دیکھا وہ بھی کہہ رہا ہے احتیاط واجب یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھوئیں، 3-4 کے بعد 5ویں پہ پہنچے تو اس نے کہا 1 مرتبہ دھونا کافی ہے، اگرچہ احتیاط 3 مرتبہ دھونے میں، تو 1 مرتبہ کافی ہو گیا نا، تو آپ 5ویں کی طرف رجوع کریں گے اور اپنے کپڑے کو 1 دفعہ میں دھو لیں تو کافی ہو جائے گا. لیکن احتیاط مستحب میں ایسی گنجائش نہیں ہوتی. احتیاط مستحب میں یا احتیاط پر عمل کریں اور 3 مرتبہ دھوئیں، یا احتیاط کو چھوڑ دیں اور 1 مرتبہ دھوئیں، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت گنجائش نہیں ہوتی. درست. اسی مجتہد کی احتیاط پر عمل کریں یا اسی مجتہد کی احتیاط ہٹا کے جو فتویٰ ہے اس فتوے پر عمل کریں، اس کو کہتے ہیں یہ احتیاط مستحب ہوتی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. یہی حکم اشکال کا ہے. اشکال بھی کبھی فتوے کے ساتھ ہے کبھی فتوے کے بغیر ہے. فتوے کے بغیر ہوگی تو یہ اشکال بھی احتیاط واجب کی طرح ہے، اور فتوے کے ساتھ ہے تو یہ اشکال بھی احتیاط مستحب کی طرح ہے. محل تعمل، محل اشکال، یہ بھی تعبیرات آتی ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے فتوے کے ساتھ. یعنی آپ کی مہارت یہ ہونی چاہیے کہ آپ یہ جج کر سکیں کہ یہ فتوے کے ساتھ ہے یا فتوے کے بغیر ہے. یہاں پر اگر آپ نے خطا کی تو مسئلے میں خطا ہو جائے گی، اور یہاں پر اگر آپ نے اپنی مہارت صحیح استعمال کی تو پھر آپ صحیح مسئلے تک پہنچیں گے. بس یہ جج کرنا ہے کہ کیونکہ ہر جگہ پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا احتیاط واجب، دونوں تعبیرات آتی ہیں. احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے اگرچہ 1 مرتبہ بھی کافی ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، دونوں میں احتیاط آیا ہے. اب یہ آپ کو اپنی مہارت سے جو آپ نے معلومات حاصل کی ہے، جو جہل علم میں بدلا ہے آپ نے، اس علم کی روشنی میں آپ نے طے کرنا ہے کہ یہ احتیاط کون سی ہے. اگر آپ نے یہ طے کیا کہ یہ احتیاط واجب ہے تو اس کے مطابق عمل ہوگا، یعنی رجوع کی گنجائش نکل جائے گی آپ کے لیے. اگر آپ نے طے کیا کہ احتیاط مستحب ہے تو پھر دیگر رجوع کی کوئی گنجائش نہیں بچے گی. صلی اللہ علیہ وسلم.